عورت اگر جلاپے اور انتقام کا شکار ہو جائے تو چنگاری بن کر دھیرے دھیرے سلگتی رہتی ہے اور تیز طوفانی ہواؤں میں بھڑک کر شعلہ بن جاتی ہے۔ وہ بھی کچھ یوں بھڑکی کہ کئی گھر جل کر خاک ہو گئے۔ ایک وفاشوار بیوی کی صفاکی کئی جفاکاروں کو سبق سکھانے کا سبب بن گئی۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدیہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سٹوریز وذ سعدیہ۔ اس سے پہلے کہ میں کیس کا آغاز کروں، حسب روایت آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو لازمی سے پریس کیجئے گا، اور آپ کا ایک لائک میرا حوصلہ بہت زیادہ بلند کر دیتا ہے، تو لائک کرنا ویڈیو کو ہرگز مت بھولیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے کیس کا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ کیس آپ کو بہت پسند آئے گا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ موسم کی شدت کاروبار زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے۔ دل یہی چاہتا ہے کہ گھر سے باہر قدم نہ نکالیں۔ جو ہوتا ہے ہو جائے گا سوچ کر انسان کسی گوشہ یا عافیت میں دبک کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن نہ، ایسے منمانی اور تناسانی کی اجازت نہیں دیتے۔ فرض کی راہ میں ہر رکاوٹ اور مشکل کو توڑ کر آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ موسم کی خرابی اور حالات کی سنگینی میرے پیشے پر کسی بھی طور اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ بہر صورت فرض کی ادائیگی لازم ٹھہرتی ہے۔ وہ موسم سرما کی ٹھنڈی ٹھار صبح تھی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جنوری کا پہلا یا دوسرا ہفتہ تھا۔ میں اس برفیلی صبح میں حسب معمول تیار ہوا اور اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔ اگلے ہی لمحے حوالدار نبی جان میرے کمرے میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر گمبھیرتا دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ اس سے پہلے کہ اسے کوئی استفسار کرتا وہ اضطراری لہجے میں بولا، اب تھانے دار صاحب۔ ملک صاحب، اچھا ہوا آپ آگے، ورنہ میں تو آپ کے کوارٹر کی طرف جا رہا تھا۔ کیوں بھائی؟ میں پوری طرح حوالدار کی جانب متوجہ ہو گیا۔ خیریت تو ہے نا؟ خیریت نہیں ہے جناب، وہ تشویش بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، آخر ہوا کیا؟ ایک عورت قتل ہو گئی ہے جناب، نبی جان نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ کون عورت؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ قتل کہاں کس جگہ ہوا ہے؟ کون عورت؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ قتل کہاں اور کس جگہ پر ہوا ہے؟ عورت کا نام مابدہ بتایا جاتا ہے، حوالدار وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس کی لاش ادھر بیری والے کھو کے پاس پڑی ہے۔ بیری والا کھو؟ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، وہ کھو جو ریلوے لائن کے اس پار کھیتوں میں؟ جی ہاں، میں اسی کھو کی بات کر رہا ہوں، وہ تصدیقی انداز میں بولا۔ میں ان دنوں قصبہ رائے پور کے تھانے میں تعینات تھا، اور یہاں میری تعیناتی کو بھی صرف 3 ماہ ہوئے تھے۔ لہٰذا میں یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا کہ میں اس علاقے اور وہاں کے بسنے والے لوگوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ یہ قصبہ دراصل ایک سڑک اور ریلوے لائن کے بیچ واقع تھا۔ میں نے حوالدار نبی جان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، یہ عورت کے قتل کی اطلاع کون لے کر آیا؟ آیا تھا، حوالدار نے ٹھوس انداز میں جواب دیا۔ اس بندے کا نام مرتضیٰ ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی واپس گیا ہے۔ مرتضیٰ اسی قصبے کا رہنے والا ہے۔ اس کا گھر مقتولہ عورت کے گھر کے نزدیک ہی ہے۔ مرتضیٰ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، اس لیے فوراً واپس چلا گیا۔ مرتضیٰ نے مقتولہ عورت کے بارے میں اور کیا بتایا؟ اس عورت کا نام عابدہ ہے، نبی بخش نے جواب دیا۔ عمر 30 کے قریب، اور وہ ایک شادی شدہ عورت تھی۔ اس کی ایک 4 سالہ بچی بھی ہے۔ مقتولہ کا خاوند ملک سے باہر گیا ہوا ہے۔ میں نے پوری توجہ سے نبی جان کی بات سنی اور اس کے خاموش ہونے پر پوچھا، کیا یہ ایسا ہی سکندر علی آ چکا ہے؟ نہیں جناب، وہ آج ذرا دیر سے آئے گا، اس کا بچہ کل سے بیمار ہے۔ وہ رات جاتے ہوئے مجھے بتا کر گیا تھا۔ یہ ایسے ہی سکندر علی کی رہائش اسی قصبے میں تھی۔ چنانچہ اگر تھانے میں کسی قسم کی ایمرجنسی نہ ہوتی تو وہ رات کو اپنے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ ایک شادی شدہ شخص ہے اور اس کا بیٹا بھی ہے۔ میں نے حوالدار سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، نبی جان 10-15 منٹ میں نکلنے کی تیاری کر لو تو میرے ساتھ وقوع پر جاؤ گے۔ اوکے ملک صاحب، اس نے فرما برداری سے کہا اور میرے کمرے سے نکل گیا۔ نبی جان اپنے قد بت اور جسمانی ساخت سے پولیس والا نظر نہیں آتا تھا۔ اگر کوئی شخص اسے یونیفارم کے بغیر دیکھتا تو اسے یقین نہ آتا کہ وہ پولیس والا بلکہ حوالدار ہے، لیکن نبی جان اپنے کام کا ماہر اور بڑا مستعد پولیس اہلکار تھا۔ مجھے اس تھانے میں تعینات ہوئے لگ بھگ 3 ماہ ہوئے تھے، اور اس عرصے کے دوران میں یہ پہلی سنگین واردات میرے ہاتھ لگی تھی، ورنہ اب تک تو چھوٹے موٹے جھگڑے اور چوری چکارے کے کیس ہی نپٹانے کا موقع ملا تھا۔ قتل کی اس واردات کا سن کر میرے رگوں پہ میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی، اور مجھے امید تھی کہ اس معاملے میں ہاتھ پاؤں کھولنے کا خوب موقع ملے گا۔ اس وقت میرا ذہن برق رفتاری سے مصروف عمل تھا۔ جیسے ہی نبی جان نے تیاری کی اطلاع دی، ہم دونوں تھانے سے نکل کر جائے وقوع کی سمت روانہ ہو گئے۔ نیم پختہ سڑک کے کنارے ہمیں جائے واردات پر پہنچنے میں بمشکل 10 منٹ لگے ہوں گے۔ اس کنویں کو بیری والا کنواں اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ قدیم اور کنگ سائز بیری کے نیچے واقع تھا۔ بیری کے درخت کی بہت سی شاخیں مذکورہ کنویں کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھیں۔
جب میں حوالدار نبی جان کی ہمراہی میں موقع واردات پر پہنچا تو وہاں درجن بھر افراد کو موجود پایا۔ ان کا تعلق اسی گاؤں سے تھا۔ پولیس کو بوردی وہاں دیکھا تو وہ لوگ ادھر ادھر ہو گئے۔ میں فوراً عورت کی لاش کے قریب چلا گیا۔ وہ کنویں کی منڈیر کے ساتھ ہی کچھ زمین پر آڑی ٹیڑھی پڑی تھی۔ پہلی نظر میں مجھے یقین ہو گیا کہ زندگی اسے روٹ کر بہت دور جا چکی ہے۔ میں نے مقتولہ کی عمر کا اندازہ 28 اور 30 کے درمیان قائم کیا۔ وہ بلا شبہ ایک حسین و جمیل عورت تھی، لیکن ان لمحات میں اس کی خوبصورتی اور آنائی ماند پڑ چکی تھی۔ اس کے بدن پر سرخ رنگ کا فلانیل کا لباس تھا جس پر چھوٹے چھوٹے سیاہ پھول بنے ہوئے تھے۔ پاؤں میں بند جوتی تھی جس کا رنگ سیاہ تھا۔ اس کی لاش کے قریب ہی گہرے نیلے رنگ کی ایک گرم شال بھی پڑی نظر آ رہی تھی۔ یہ شال موت کے منہ میں جانے سے قبل یقیناً اس نے اوڑھ رکھی تھی۔ مقتولہ کی ایک کلائی میں پیلے رنگ کی بلوری چوڑیاں نظر آ رہی تھی اور 2-3 ٹوٹی ہوئی چوڑیاں لاش کے قریب ہی زمین پر بھی پڑی ہوئی تھی۔ اس کے لباس اور زمین پر گرنے کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں موت سے لڑتے ہوئے اس نے بڑی جدوجہد کی تھی۔ اس کا فلانیل کا لباس جگہ جگہ سے گرد آلود ہو رہا تھا۔ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ فلانیل ایک گرم اونی کپڑا ہوتا ہے جسے گاؤں دیہات میں اور بعض اوقات شہروں میں بھی فلالین کہا جاتا ہے۔ فلالین در حقیقت فلانیل کا بگاڑ ہے جو کہ غلط العوام ہے۔ میں عبدہ کی لاش کے قریب زمین پر اکڑوں بیٹھ گیا اور بڑی باریک بینی سے اس کی گردن کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی گردن کی حالت کسی نارمل گردن سے بہت مختلف دکھائی دے رہی تھی اور پہلی ہی نگاہ میں مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی کہ اسی گردن کو دبا کر عبدہ نامی اس عورت کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ میں نے اس بات کا بھی بخوبی اندازہ لگا لیا کہ مقتولہ کی گردن دبانے کے لیے کسی مضبوط رسی وغیرہ کا استعمال کیا گیا تھا۔ گردن کے محیط پر رسی کے مخصوص دباؤ کے واضح اثرات دیکھے جا سکتے تھے۔ لاش کے تفصیلی معائنے کے بعد میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر حوالدار سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، نبی جان، تم جائے وقوع کی گرد و پیش کا اچھی طرح جائزہ لو۔ جو حکم ملک صاحب۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کام میں جت گیا۔ میں وہاں موجود لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے استفسار کیا، تم میں سے اس بدنصیب کا رشتہ دار کون ہے؟ ہمارے آنے سے پہلے وہ لوگ عورت کی لاش کے قریب جمع تھے، مگر ہمیں دیکھتے ہی وہ کنویں سے دور ہٹ گئے تھے۔ میری پکار پر 50-55 سال کا ایک شخص آگے بڑھا اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، میرا نام وزیر علی ہے، میں عابدہ کا سسر ہوں جی۔ وزیر علی متناسب قد اور بھاری جسم کا مالک تھا۔ رنگ سانولا اور توند نکلی ہوئی، سر کے بال کافی حد تک اڑ چکے تھے۔ اس نے اپنے چہرے پر ہلکی سی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں وزیر علی سے کوئی سوال کرتا، ایک صحت مند شخص تیزی سے آگے آیا اور اپنا تعارف کراتے ہوئے بولا، جناب تھانے دار صاحب، میرا نام راشد ہے، یہ عابدہ میری چھوٹی بہن ہے، میرا مطلب ہے یہ میری بہن تھی۔ میں نے چونک کر باری باری وزیر علی اور راشد کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں میرے سوال کے جواب پر پورے اترتے تھے، یعنی وہ مقتولہ کے قریبی رشتہ دار تھے۔ راشد ایک مضبوط کاٹھی کا مالک تھا، رنگ گورا اور عمر 40 کے قریب تھی۔ یہ بات مجھے معلوم ہو چکی تھی کہ مقتولہ عابدہ اسی قصبے کی رہنے والی تھی اور اس کا خامد روزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کی خاطر میں نے مقتولہ کے بڑے بھائی سے پوچھ لیا، راشد کیا تم بھی ادھر رائے پور ہی میں رہتے ہو؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، ہم پچھلی 3 پیڑھیوں سے اسی گاؤں کے وسنیک ہیں جناب۔ وزیر علی کا گھر جنوبی سمت ریلوے لائن کے قریب ہے اور میں شمالی جانب رہتا ہوں۔ آپ تھانے سے آئیں تو پہلے میرا گھر پڑے گا۔ ٹھیک ہے، میں تم دونوں سے بعد میں باری باری بات کروں گا، پہلے موقع کی ضروری کارروائی مکمل ہو جائے۔ وہ دونوں خاموش ہو کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ ان کے مابین کوئی خوشگوار تعلقات نہیں تھے۔ وہ دونوں خاموش ہو کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ ان کے مابین کوئی خوشگوار تعلقات نہیں تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے کھچے کھچے نظر آتے تھے۔ وہ کوشش کر کے ذرا دور دور کھڑے ہوئے تھے۔ میں ان کی باہمی رنجش کو نوٹ کیے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ میں نے لوگوں کو موقع واردات سے اس لیے بھی دور ہٹا دیا تھا کہ این ممکن تھا مجھے قاتل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کھرا وغیرہ اٹھانے کی ضرورت پیش آ جاتی۔ میں نے موقع پر موجود دیگر افراد سے بھی پوچھ گچھ کی، لیکن وہ اس واقعے یا قاتل کے حوالے سے کوئی اہم بات نہ بتا سکے۔ مجھے امید تھی کہ راشد اور وزیر علی سے ہونے والی بات چیت ضرور نتیجہ خیز ثابت ہوتی۔ ان دونوں کے دلوں اور ذہنوں میں پائے جانے والے تفاوت کو میں نے بڑی وضاحت سے نوٹ کیا تھا جب بھی میں نے ان سے الگ الگ بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان کا مابینی تفاوت ضرور کوئی گل کھلا دیتا۔ میں اس پوچھ تاچھ میں مصروف ہی تھا کہ حوالدار تیز قدموں سے چلتے ہوئے میری طرف آ گیا۔ اس کے چہرے سے دبا دبا جوش چھلک رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو نمایاں کر رکھا تھا اور مجھے اس کے ہاتھوں میں ایک رسی دبی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میرے قریب آ کر ہیجان خیز لہجے میں بولا،
اب ملک صاحب یہ دیکھیں کیا ملا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مذکورہ رسی میری طرف بڑھا دی۔ وہ ایک بٹی ہوئی ایسی رسی تھی جو عام طور پر چارپائی کی ادوائن وغیرہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ہلکے پھلکے رنگ کی اس رسی کی لمبائی میرے اندازے کے مطابق 9 یا 10 گرا رہی ہوگی، تقریباً 20-22 انچ۔ میں مقتولہ کی گردن کا تفصیلی جائزہ لے چکا تھا، لہٰذا اس رسی کو دیکھتے ہی میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا اور پہلا خیال یہی ابھرا کہ آبدہ کا گلا اسی رسی کی مدد سے دبایا گیا ہوگا۔ یہ میرا ایک فوری تاثر تھا، حالانکہ نبی جان نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی، تاہم میرے اس تاثر کے قیام میں حوالدار کے جوش و جذبے کا غالب ہاتھ تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ بھی میرے ہی انداز میں سوچ رہا تھا۔ میں نے مذکورہ رسی اس کے ہاتھ سے لے لی، پھر اسے اپنے ہاتھوں میں گھما پھرا کر نبی جان سے پوچھا، یہ تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ جناب یہ کھو کی پرلی طرف سے ملی ہے، وہ بتاتے ہوئے اس نے ریلوے لائن کی جانب اشارہ کیا۔ ادھر کھیتوں میں یہ لگ بھگ 20 فٹ کے فاصلے پر پڑی ہوئی تھی۔ جو کچی پک ڈنڈی ریلوے لائن سے کھیتوں کی سمت آتی تھی اس کا زاویہ جنوب مغرب میں بنتا تھا، اور بیری والا کھو مذکورہ پک ڈنڈی سے مغرب میں 30 فٹ کے فاصلے پر واقع تھا، جبکہ رسی کے حوالے سے حوالدار نے جس سمت اشارہ کیا تھا وہ کھیتوں اور ریلوے لائن کا درمیانی حصہ تھا، یعنی کھو سے 20 فٹ دور ریلوے لائن کی جانب۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹس اٹھانے کا رواج نہیں تھا، یا یوں سمجھے کہ رواج عام نہیں ہوا تھا، اور اگر کوئی پولیس آفیسر کسی طرح بھی کوشش کر کے یہ کام سر انجام دے بھی ڈالتا تو عدالت اس کی کارکردگی کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی، جیسا کہ آج کل دی جاتی ہے۔ اس ثبوت کو سرسری انداز میں لیا جاتا تھا، لہٰذا تفتیشی آفیسر فنگر پرنٹس کے بکھیڑوں میں پڑنا ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے حوالدار کے ذہن کا احوال جاننے کے لیے رسی اسے دکھاتے ہوئے پوچھا، نبی جان کیا تمہارے خیال میں یہ رسی آلہ قتل کی حیثیت کی حامل ہو سکتی ہے؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، میں تو اسی انداز میں سوچ رہا ہوں۔ آپ نے مقتولہ کی گردن کی حالت دیکھی ہے نا؟ بڑی اچھی طرح دیکھی ہے نبی جان، میں نے گھمبیر انداز میں کہا۔ ممانی خیز انداز میں سر کو اسباتی جنبش دے کر رہ گیا۔ میں نے آئندہ چند منٹ میں حوالدار کی مدد سے جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا، پھر بیری والے کھو کے آس پاس کا وہ حصہ حصار زدہ بنا دیا جہاں سے قاتل کے سراغ کے سلسلے میں کھرا وغیرہ ملنے کے روشن امکانات تھے۔ اس مقصد کے لیے میں نے کھونٹے اور رسی منگوا کر مطلوبہ حصے کے گرد ایک باڑ سی کھینچ دی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے مقتولہ کی لاش کو سرکاری اسپتال بھجوانے کا بندوبست کیا اور اس کے ورثاء کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وزیر علی اور راشد ہی دو ایسی پارٹیاں تھیں جن سے پوچھ گچھ کے نتیجے میں کوئی ایسی بات سامنے آ سکتی تھی جو قتل کے اس کیس کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے، میں نے ان دونوں افراد کے درمیان اچھا خاصا تناؤ محسوس کیا تھا۔ یہی تناؤ اس مرحلے پر بھی ایک مسابقت کی صورت ابھر کر سامنے آ گیا۔ راشد نے کہا، تھانے دار صاحب پہلے آپ مجھ سے سوال و جواب کریں۔ آبدہ میری چھوٹی بہن تھی، میں آپ کو زیادہ بہتر طور پر بتا سکتا ہوں کہ اس بیچاری کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ وہ میرے بیٹے کی گھر والی تھی۔ وزیر علی نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میری بہو اور میری اکلوتی پوتی کی ماں تھی۔ آپ اس کے بارے میں پہلے مجھ سے پوچھ گچھ کریں۔ جی آپ لوگ آپس میں جھگڑا نہ کریں ورنہ اصل معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ میں تم دونوں کو بولنے کا موقع دوں گا، لیکن ایک اصول کے میں تم دونوں کو بولنے کا پورا موقع دوں گا، لیکن ایک اصول کے تحت۔ کیسا اصول جی؟ وزیر علی نے الجھن زدہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے متحمل لہجے میں کہا، موسم کی سختی اس بات کی اجازت اور رعایت نہیں دیتی کہ یہاں کھلی فضا میں کچہری لگا کر مزید قیام کیا جائے۔ ہمیں کسی گھر کے اندر بیٹھ کر صبر و سکون سے بات کرنا چاہیے، لہٰذا جس کا گھر جائے وقوع سے قریب ہے پہلے میں اس کا بیان لوں گا، اس کے بعد دوسرے کی باری آئے گی۔ میرا فیصلہ سن کر وزیر علی مطمئن دکھائی دینے لگا، کیونکہ قرائے سوال اس کے نام نکلا تھا۔ وہ ریلوے لائن کی دوسری طرف رہتا تھا، جبکہ راشد کا گھر قصبے کے دوسرے سرے پر میرے تھانے کے نزدیک تھا۔ وہ اس فیصلے پر برا سمو بنا کر رہ گیا، تاہم اس نے زبان سے کچھ نہ کہا۔ راشد، مجھے پوری طرح اس بات کا احساس ہے کہ یہ سانحہ تمہارے لیے کتنا تکلیف دہ ہے۔ میں تمہارے دکھ درد میں برابر کا شریک ہوں، تم اطمینان سے اپنے گھر جاؤ۔ میں وزیر علی سے فارغ ہو کر سیدھا تمہارے پاس آتا ہوں۔ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، یہ میرا تم لوگوں سے وعدہ ہے کہ میں بہت جلد آبدہ کے قاتل کو گرفتار کر کے عدالت کے حوالے کر دوں گا، اور اپنی سی کوشش کر کے اسے ایسی عبرتناک سزا دلواؤں گا کہ تم لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ میں جان ہانے والی آبدہ کو تو واپس نہیں لا سکتا، لیکن اس کے قاتل کو تلاش کر کے کیفر کردار تک پہنچانا میرا فرض ہے۔ میرے ان مبنی برحقیقت عزائم نے دونوں پارٹیوں کو مطمئن کر دیا۔ میں وزیر علی اور راشد کو دو پارٹیاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کے درمیان خفگی اور ناراضی کی ایک لکیر سی کھچی دیکھی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا اس لکیر کی مضبوطی اور اہمیت کیا ہے۔ یہ تو ان کے بیانات قلم بند کرنے کے بعد ہی معلوم کیا جا سکتا تھا کہ صورتحال کیا ہے۔ اپنے اس مقصد تک رسائی حاصل کرنے کے لیے
میں مقتولہ آبدہ کے سسر وزیر علی کے ہمراہ اس کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ حوالدار نبی جان کو میں نے مقتولہ کی لاش کے ساتھ سرکاری اسپتال روانہ کر دیا تھا، لہٰذا اس وقت میں اکیلا ہی تھا۔ نبی جان اسپتال سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا تھانے آ جاتا۔ وزیر علی کا گھر ایک روایتی کچا مکان تھا۔ ریلوے لائن کی طرف پائے جانے والے اکثر مکانات کے آگے چھوٹے موٹے باغیچے اور سبزیوں وغیرہ کی کیاریاں بنی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ مجھے راستے ہی میں پتہ چل چکا تھا کہ وزیر علی ایک دکاندار ہے۔ قصبے کے مین بازار میں اس کی پرچون کی دکان تھی۔ وزیر علی نے مجھے اپنے گھر کی بیٹھک میں بٹھایا۔ اس کی بیوی ملکہ بھی وہیں آ گئی۔ فاخرہ اپنے ہم عمر بچوں کے ہمراہ باہر کھیل رہی تھی۔ وہ اس سانحے کی حقیقت اور سنگینی سے ظاہر ہے اس طرح آگاہ نہیں تھی جیسے کوئی عاقل بالغ انسان ہو سکتا ہے۔ ملکہ کی عمر 50 کے آس پاس نظر آتی تھی۔ وہ گول چہرے والی ایک گوری چٹی اور فربا عورت تھی۔ بعد ازاں تفصیلی گفتگو کے نتیجے میں مجھے معلوم ہوا کہ پہلے بیٹے مشتاق کی پیدائش کے وقت کوئی زچگانہ پیچیدگی پیدا ہو گئی تھی اور یوں آئندہ کے لیے ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی تھی۔ مشتاق ان کی اکلوتی اولاد تھا اور وہ پچھلے 3 سال سے عراق میں تھا۔ ملکہ اور وزیر علی آبدہ کی المناک موت پر بڑے غمزدہ نظر آتے تھے۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں سانحے کے حوالے سے ہمدردی کا اظہار کیا اور ان سے وعدہ کیا کہ میں بہت جلد ان کی بہو کے قاتل کو نہ صرف ڈھونڈ نکالوں گا بلکہ اسے کیفر کردار تک بھی پہنچاؤں گا۔ ملکہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آبدہ کو کس نے قتل کیا ہے۔ سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلے اس بات کا پتہ چلانا ہوگا کہ آپ لوگوں کی بہو بیری والے کھو تک پہنچی کیسے؟ وہ اپنے مرضی سے گئی یا اسے زبردستی وہاں لے جایا کیا؟ وہ وہاں کس سے ملنے گئی تھی؟ وغیرہ وغیرہ۔ یہ اور اسی طرح کے دیگر سوالات کے جواب آپ مجھے دیں گے کیونکہ مقتولہ آپ کے پاس آپ کے گھر میں رہتی تھی۔ یہ تو ممکن نہیں کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں تھانے دار صاحب۔ وزیر علی نے گھگیائی ہوئی آواز میں کہا، میرے دماغ میں کچھ نہیں آ رہا یہ سب کیا اور کیسے ہو گیا۔ ایک بات تو طے ہے کہ آپ کی بہو کو گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ اس کی گردن کی حالت تم نے بھی دیکھی ہے وزیر علی۔ مقتولہ کی لاش جس آڑے ٹیرے انداز میں کچی زمین پر بے ترتیب پڑی تھی، اسے اندازہ ہوتا ہے زندگی کو الوداع کہتے ہوئے اسے موت سے لڑنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی پیش نہ چلی اور قاتل اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اگر آپ لوگ مجھ سے تعاون نہیں کرو گے تو اس کیس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آئے گا۔ میں نے راشد کے تیور دیکھے ہیں، وہ آپ لوگوں سے خاصا خفا نظر آتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اس کا کوئی بیان آپ کو کسی بڑی مصیبت میں مبتلا کر دے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ مجھ سے کچھ نہ چھپائیں۔ حقیقت سے آپ لوگ جس حد تک واقف ہیں مجھے بھی آگاہ کریں۔ بصورت دیگر مجھے راشد کی بات بڑی توجہ سے سننا پڑے گی اور اس کی بات پر کان بھی دھرنا پڑیں گے۔ میرے انداز میں ایک خاص قسم کی دھمکی چھپی ہوئی تھی۔ وہ مجھے بھول کر پریشان نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان کے چہروں کے تاثرات سے واضح ہوتا تھا کہ وہ خود کو کسی بڑی مصیبت میں گھرا ہوا محسوس کر رہے۔ فوری طور پر میں فیصلہ نہ کر سکا کہ وہ کوئی اہم بات مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے یا پھر انہیں واقعی کسی بات کا علم نہیں تھا۔ انہیں متذبذب، فکر مند اور الجھا ہوا دیکھا تو میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں مقتولہ کے کمرے کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ میری تقلید میں وزیر علی بھی کھڑے ہوتے ہوئے بولا، آپ میرے ساتھ آئیں جی۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ وزیر علی کا گھر لگ بھگ 5 مرلے قطعہ زمین پر بنا ہوا تھا۔ وہ کمرہ اپنے اندرونی ماحول اور اشیاء کے حوالے سے بالکل ویسا ہی تھا جیسے کہ گاؤں دیہات کے گھروں کے کمرے ہوا کرتے ہیں۔ کمرے کے وسط میں 2 چارپائیاں پہلو بہ پہلو بچھی ہوئی تھیں اور دیگر ساز و سامان بھی اپنی اپنی جگہ پر رکھا نظر آ رہا تھا۔ مقتولہ کے کمرے کی سامنے والی دیوار پر ایک فریم شدہ تصویر بھی آویزاں تھی جس میں ایک مرد اور ایک عورت جڑ کر بیٹھے دکھائی دے رہے تھے۔ عورت کو تو میں نے فوراً پہچان لیا، وہ مقتولہ آبدہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی، جبکہ تصویر میں نظر آنے والا مرد یقیناً مقتولہ کا شوہر مشتاق تھا۔ میں نے اپنے اندازے کی تصدیق کی خاطر فریم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، وزیر علی کیا یہ تمہارا بیٹا مشتاق ہے؟ آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا ہے تھاندار صاحب۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ فوٹو ان کی شادی کے فوراً بعد کی ہے۔ اس وقت تک فاخرہ پیدا نہیں ہوئی تھی۔ فاخرہ ان کی شادی کے 2 سال بعد اس دنیا میں آئی تھی۔ اب ماشاءاللہ وہ پورے 4 سال کی ہو گئی ہے اور مشتاق کو عراق گئے لگ بھگ 3 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے پھولے ہوئے گالوں والے مشتاق کی تصویر کو گھورتے ہوئے کہا، میرے محتاط اندازے کے مطابق مشتاق ایک پستہ قامت اور فربا شخص ہونا چاہیے تھا۔ وزیر علی نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، جی ہاں، فاخرہ 1 سال کی تھی جب مشتاق کو ملک سے باہر جانے کا موقع مل گیا۔ میں نے اس پر زور دیا کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں ایک لمحے کی دیر نہ لگائے۔ اگر وہ چند سال ملک سے باہر لگائے گا تو اس کی زندگی بن جائے گی۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور وہ عراق چلا گیا۔ کیا ان 3 سالوں میں تمہارا بیٹا ملنے کے لیے پاکستان آیا؟ میں نے وزیر علی سے سوال کیا۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب بیرون ملک جا کر روزی کمانے کے رجحان کا بھی آغاز ہوا تھا۔ خاص طور پر گاؤں دیہات میں رہنے والوں کے لیے یہ بالکل ایک نیا اور سنسنی خیز تجربہ تھا۔
عام طور پر لوگ لیبر میں جاتے تھے، بہت کم ہی ایسے ہوتے تھے جنہیں کسی ٹیکنیکل شعبے میں قسمت آزمائی کا موقع ملتا تھا، اور مشتاق انہی خوش نصیبوں میں سے ایک تھا۔ وہ عراق کی کسی مکینیکل فرم میں مشین مین کی حیثیت سے ملازم تھا۔ وزیر علی نے جواب دیا، نہیں جناب، وہ ان 3 سالوں میں ہم سے ملنے کے لیے ایک مرتبہ بھی یہاں نہیں آیا۔ البتہ 2-3 ماہ میں اس کی خیر خیریت کا خط آ جاتا ہے اور جواب میں ہم بھی اسے خط لکھ دیتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ 5 سال کا عزم لے کر عراق گیا تھا اور پروگرام یہی تھا کہ ان 5 سالوں میں وہ خوب محنت کرے گا، وہ اتنا جمع کر لے گا کہ یہاں واپس آنے کے بعد اسے کسی قسم کی محتاجی نہیں رہے گی۔ وہ بڑی آسانی سے کوئی بھی کاروبار شروع کر لے گا، لیکن اس واقعے کے بعد تو مشتاق کو پاکستان آنا ہی پڑے گا۔ میں آج یا کل کسی وقت بڑے ڈاک خانے جا کر مشتاق کو ٹیلی گرام بھیجتا ہوں تاکہ وہ جتنی جلدی ممکن ہو یہاں آ جائے۔ وزیر علی کے ادا کیے ہوئے ایک الفاظ سے قتل کی اس واردات نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اس کی کیفیت کے پیش نظر دوستانہ لہجے میں کہا، وزیر علی، تمہارا بیٹا جس عراقی میکینیکل فرم میں کام کرتا اس کا نام پتہ تو ہوگا تمہارے پاس؟ جی بالکل ہے، میں نے مشتاق کے سارے خط سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں۔ شروع کے خطوط میں اس نے اپنی کمپنی کے بارے میں بڑی تفصیل سے لکھا تھا۔ کمپنی کا نام، ایڈریس، فون نمبر وغیرہ سب میرے پاس محفوظ ہیں۔ شاباش، میں نے تسلی بخش لہجے میں کہا، تم مجھے اس کی فرم کا نام اور ٹیلی فون نمبر لکھوا دو، میں ہیڈ کوارٹر سے یا ایس پی صاحب کے دفتر سے تمہارے بیٹے کو فون کر کے یہاں کے حالات سے آگاہ کروں گا۔ ٹیلی گرام وغیرہ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس نے تشکر آمیز نظروں سے مجھے دیکھا لیکن زبان سے کچھ نہیں بولا۔ وزیر علی، میں ایک مرتبہ پھر نرمی سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر تم اپنی بہو کو پیش آنے والے واقعے کے بارے میں ذرا سا بھی جانتے ہو تو خاموش نہیں رہو۔ مجھے تفتیش کی گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے لیے کوئی اشارہ چاہیے۔ وہ متذبذب انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، آبدہ کا تو کوئی دشمن بھی نہیں تھا، سمجھ میں نہیں آتا وہ گھر سے کیسے نکلی اور بیری والے کھو پر کیا لینے گئی تھی جو کسی نے اس کی گردن دبا کر زندگی سے محروم کر دیا۔ وزیر علی، جس انداز میں تمہاری بہو کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے وہ کسی دوست کا کارنامہ نہیں ہو سکتا، تمہیں پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اس کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ میں پہلی فرصت میں اس دشمن تک پہنچنا چاہتا ہوں تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ اس قتل کی اصل وجہ کیا ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے وزیر علی کہ آپ کو کیا لگتا ہے تھانے دار جی؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ تمہاری بہو اپنی مرضی سے بیری والے کھو تک پہنچی تھی، اکیلی یا کسی کے ہمراہ۔ اس حقیقت کا بہت جلد پتہ چلا لیا جائے گا۔ میں نے جیب کنواں کو محفوظ کر دیا ہے، کھوجی کی مدد سے جب کھرا اٹھایا جائے گا تو صاف پتہ چل جائے گا پچھلی رات وہاں کس کس شخص کے فٹ پرنٹ پہنچے تھے۔ پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ میں یہ جاننے میں کامیاب ہو جاؤں گا کہ تمہاری بہو کب، کیسے اور کیوں بیری والے کھو پر گئی تھی۔ میری ان سنگین باتوں نے اس کی پریشانی میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، سوہنا رب خیر کرے جی۔ سوہنا رب تو ہمیشہ خیر ہی کرتا ہے وزیر علی، لیکن یہ انسان بڑا ظالم اور فتنہ پرور ہے، اسے کسی کروٹ چین نہیں آتا، نت نئے ہنگامے کھڑے کرتا رہتا ہے۔ میرے ان معنی خیز جملوں کے جواب میں وہ کچھ نہیں بولا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اندر سے احساس ہو رہا تھا کہ وزیر علی کو اس واردات کے حوالے سے کوئی ایسی بات پتہ ہے جو اس کیس کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اب یہی کہا جا سکتا تھا کہ یہاں تو اس سے بھی اس نقطے کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا اور یہاں پھر وہ دانستہ مجھ سے چھپا رہا تھا، یعنی ایک لحاظ سے وہ غلط بیانی سے کام لے رہا تھا، الفاظ دیگر وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اگر وہ دیدہ دانستہ اس حرکت کا مرتکب ہو رہا تھا تو یہ اس کی سنگین غلطی تھی، کیونکہ جب کوئی انسان جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے تو اس کے پیش نظر 2 یا ان 2 میں سے ایک مقصد ضرور ہوتا ہے۔ نمبر 1، وہ کسی خطرناک جرم کا ارادہ کر چکا ہوتا ہے۔ نمبر 2، وہ اپنے کسی بھیانک جرم کی پردہ پوشی کر رہا ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ مجرم کے خانے میں فٹ ہوتا ہے۔ اگر وزیر علی بھی اسی خانے کا باسی تھا تو میں مستقبل قریب میں اس کا حشر نشر کرنے والا تھا۔ میں نے اسے کریدنے کی کوشش کرتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا، تمہارا اور تمہاری بیوی کا نام کچھ عجیب سا نہیں ہے؟ عجیب سا کیوں جی؟ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے مذاق کے رنگ میں کہا، بیوی ملکہ اور شوہر وزیر۔ تمہیں یہ کیسا لگتا ہے وزیر کی بیوی ملکہ؟ ہاں جناب، دراصل ملکہ تو بادشاہ کی بیوی ہوتی ہے اور وزیر بادشاہ کا نائب۔ وہ اپنی دانست میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن یہ سارا چکر ناموں کی وجہ سے ہے۔ میں کسی بادشاہ کا وزیر نہیں، لیکن میرا نام وزیر علی ہے۔ ملکہ کسی بادشاہ کی نہیں بلکہ میری بیوی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے سلسلے میں نام کے وزیر کو زیادہ الجھانا مناسب نہ سمجھا اور معتدل لہجے میں کہا، اگر تم کہتے ہو کہ یہ محض ناموں کا چکر ہے تو میں تمہاری بات ہی درست مان لیتا ہوں۔ میں نے سوالات کے حلقے کو تنگ کرتے ہوئے سے پوچھا، وزیر علی، آج کل تم لوگ رات کا کھانا کتنے بجے کھا لیتے ہو؟ وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے بولا، آج کل موسم سرما اپنے عروج پر ہے، اس لیے سارے کام جلدی جلدی کرنا پڑتے ہیں۔ شام کی نماز کے بعد ہم کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔
مغرب کی نماز کے بعد، میں نے مقتولہ کی خوابگاہ سے واپس بیٹھک کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ مغرب کی نماز کے بعد؟ جی ہاں۔ اس کا مطلب ہے 7 بجے تک تو تم لوگ کھانا کھانے سے فارغ ہو جاتے ہوگے۔ تم لوگ رات کے کھانے کے بعد کیا کرتے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ فوراً سو جاتے ہو یا؟ ہم ملکہ کو بیٹھک میں چھوڑ کر گئے تھے، وہ بھی ہمارے بعد وہاں سے نکل گئی تھی۔ وہ ہمارے پیچھے کمرے میں تو نہیں آئی، ہو سکتا ہے باورچی خانے میں گھس کر ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہی ہے۔ بہرحال جب ہم بیٹھک میں واپس آئے تو وہ وہاں موجود نہیں تھی، تاہم قبل اس کے کہ وزیر علی میرے سوال کا جواب دیتا، ملکہ کی آواز سنائی دی۔ تھانے دار جی، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میں نے پلٹ کر عقب میں دیکھا، ملکہ ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ ہماری ہی طرف آ رہی تھی۔ بچی کی عمر کم و بیش 4 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک گوری چٹی اور گول مٹول بچی تھی جس کے گھنگریالے بال بڑے خوبصورت نظر آتے تھے۔ میرے دل نے گواہی دی کہ وہ مقتولہ کی اکلوتی بیٹی فخرہ ہے۔ مجھے بچی کی جانب ایک ٹک دیکھتے پا کر ملکہ نے تصدیقی لہجے میں کہا، یہ میری پوتی فخرہ ہے۔ کافی دیر سے باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ آج بڑی غضب کی سردی ہے، اس لیے ایسے اپنے ساتھ اندر لے آئی ہوں۔ بچے بڑے معصوم اور ننھے منھے ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ کس مٹی کے بنے ہوتے ہیں، انہیں ذرا بھی سردی نہیں لگتی۔ قوت برداشت نہیں ملکہ، بلکہ بے پرواہی اور لاؤبالی پن کہو۔ میں نے دلکش نقوش والی فخرہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، یہ لوگ اپنے کھیل کود میں اس حد تک مگن ہوتے ہیں کہ انہیں موسم کی سختیوں کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو یہاں تک بے نیاز ہوتے ہیں کہ انہیں اپنی ماں کی موت کا بھی ادراک نہیں ہو پاتا۔ میرے آخری جملے نے ان دونوں میاں بیوی کو بے حد ملول اور افسردہ کر دیا، تاہم ننھی فخرہ ٹکر ٹکر ہم سب کی صورتیں دیکھنے لگی۔ میں نے صورتحال کی غمزدگی کو کم کرنے کی غرض سے اضافہ کیا، اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ بچوں میں منافقت، مصلحت اور ریاکاری نہیں ہوتی، وہ تن اور من کے سچے ہوتے ہیں، ان کی ذات میں خدا جھلکتا ہے۔ ملکہ نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، ملکہ تم مجھے کچھ بتانے والی تھی؟ اس نے میرے سوال کا جواب دینے سے پہلے فخرہ کے ننھے منھے ٹھنڈے ٹھار ہاتھوں کو اپنی مٹھیوں میں بھر کر گرم کیا، اس سے کہا کہ وہ باہر جائے، پھر میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولی، وہ جی، آپ نے وزیر علی سے جو پوچھا تھا، میں اسی بات کا جواب دینے والی تھی کہ ہم رات کے کھانے کے بعد کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بتاؤ۔ وہ بولی، وزیر علی تو ادھر برآمدے میں چارپائی پر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، ہم تینوں باورچی خانے میں چولہے کے پاس بیٹھ کر کھاتی ہیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی باتیں بھی ہوتی ہیں، اس دوران میں آبدہ برتن دھوتی تھی اور میں فخرہ کے ساتھ قصے کہانیاں کرتی، پھر ہم سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے۔ سونے سے پہلے میں گھر کا بیرونی دروازہ بند کرنا کبھی نہیں بھولا، وزیر علی نے مزید بتایا۔ دروازے کو اندر سے کنڈی لگانے کے بعد ہی مجھے اطمینان ہوتا ہے۔ کیا صبح تم ہی دروازے کی کنڈی کھولا بھی کرتے تھے؟ جی ہاں، یہ کام میرے ہی ذمہ ہے۔ جب مشتاق گھر میں تھا تو میں کبھی اس سے کہہ کر بھی یہ کام کروا لیا کرتا تھا۔ پچھلے 3 سال سے تو مجھے ہی کنڈی چڑھانا اور اتارنا پڑ رہی ہے۔ کیا کل رات کو بھی سونے سے پہلے تم نے بیرونی دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی تھی؟ جی، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ میں نے رات کو دروازہ بند کر کے کنڈی لگائی تھی اور اپنے کمرے میں آ گیا تھا، پھر ہم سو گئے تھے۔ پچھلی رات لگ بھگ کتنے بجے تم نے کنڈی چڑھائی تھی؟ میرا خیال ہے اس وقت 8 بجے ہوں گے۔ جب تم بیرونی دروازے کو کنڈی لگانے گئے تو اس وقت تمہاری بہو سو چکی تھی یا جاگ رہی تھی، اس بات کا تو مجھے کچھ پتہ نہیں ہے جناب۔ ہاں، یہ جانتا ہوں کہ آبدہ اور فخرہ اس وقت اپنے کمرے کے اندر جا چکی تھیں۔ تم نے گھر کے بیرونی دروازے کو کنڈی چڑھائی اور اپنے کمرے میں آ گئے۔ میں نے خود کلامی کے سے انداز میں کہا، پھر تیز لہجے میں پوچھا، کیا تم اپنے کمرے میں آنے کے بعد فوراً ہی سو گئے تھے یا تمہیں دیر سے نیند آئی تھی؟ جناب، میں دن بھر دکان میں اس قدر تھک جاتا ہوں کہ رات دیر تک جاگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب مشتاق یہاں تھا تو دکانداری میں میری مدد کیا کرتا تھا، اب تو مجھ اکیلے ہی کو سارا کام سنبھالنا پڑتا جناب۔ تم نے گزشتہ رات کم و بیش 8 بجے گھر کے بیرونی دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی اور اپنے کمرے میں آ کر سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئے، اور پھر تم فوراً ہی سو گئے، یعنی 8:30 یا زیادہ 9 بجے تک تم گہری نیند میں جا چکے تھے۔ جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پچھلی رات میرے سر میں بھی درد ہو رہا تھا۔ میں نے ملکہ سے کہا کہ میرا سر دبا دے۔ یہ ہلکی ہلکی میرا سر دبانے لگی۔ مجھے ایسا سکون ملا کہ پتہ ہی نہ چلا کہ کب میں سو گیا۔ ٹھیک ہے، میں وزیر علی کو چھوڑ کر اس کی بیوی ملکہ کی جانب متوجہ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، پچھلی رات جب وزیر علی سو گیا تو اس کے بعد تم کیا کرتی رہی تھی؟ میں نے کیا کرنا تھا جی؟ جب وزیر علی کے خراٹوں کی آواز ابھرنے لگی تو میں بھی اپنی چارپائی پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ کیا تمہیں لیٹتے ہی نیند آ گئی تھی؟ نہیں جی، میں تھوڑی دیر تک جاگتی رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک؟ 10 منٹ، 20 منٹ، 30 منٹ، کب تک؟ میرا خیال ہے میں کوئی آدھے گھنٹے تک جاگتی رہی تھی، ملکہ نے بتایا۔ میں نے پوچھا، اس آدھے گھنٹے میں تم نے گھر کے اندر کسی قسم کی آواز ابھرتے سنی تھی، خاص طور پر صحن یا بیرونی دروازے کی جانب سے؟ نہیں جی، میں نے ایسی کوئی آواز نہیں سنی تھی۔
میں سمجھ رہی ہوں آپ یہ سوال کس حوالے سے کر رہے ہیں۔ آپ یہی اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ اگر آبدہ خود ہی گھر سے نکلی تھی تو میں نے اس کے جاتے ہوئے قدموں کی آواز سنی ہوگی، ہے نا؟ تمہارا اندازہ بڑی حد تک درست ہے ملکہ، لیکن اس سلسلے میں مجھے کوئی ابہام یا غلط فہمی نہیں کہ آبدہ خود اپنی مرضی سے گئی تھی۔ اگر اس کے ساتھ کسی قسم کی زور زبردستی کی گئی ہوتی تو اس کے آثار گھر کے مختلف حصوں میں ضرور دکھائی دیتے اور ہنگامہ مچتا کہ آپ دونوں لمبی تان کر پڑے سوتے نہ رہتے۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، وزیر علی گھمبیر انداز میں بولا۔ گھر کے اندر یا باہر کسی قسم کی ابتری یا افراتفری نظر نہیں آئی، جس کا مطلب میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے کہہ دیا کہ تمہاری بہو آبدہ اپنی مرضی سے گھر سے نکلی تھی۔ وہ دونوں متجب نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں نے پوچھا، اس گھر میں صبح سب سے پہلے کون اٹھتا ہے؟ میں، وزیر علی نے جواب دیا۔ عام طور پر میں ہی پہلے اٹھتا ہوں۔ میں ملکہ کو جگاتا ہوں اور ملکہ جا کر آبدہ کو اٹھاتی ہے، میرا مطلب ہے اٹھاتی تھی، اب تو وہ کبھی نہ اٹھنے کے لیے سو چکی ہے۔ بات کے اختتام پر اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں اس کے صدمے کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا، لیکن میں اس دکھ کو کم کرنے کے لیے فوری طور پر ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وزیر علی، آج صبح بھی تم ہی سب سے پہلے اٹھے تھے؟ نہیں جی، آج ملکہ کی آنکھ مجھ سے پہلے کھل گئی تھی اور اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ وہ میرے سوال کے جواب میں بتانے لگا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، رات میرے سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے جب مجھے نیند آئی تو میں بے خبر سویا اور اپنے وقت پر صبح اٹھ نہ سکا۔ ملکہ نے میرا سر دبا کر مجھے ایسی پرسکون نیند میں پہنچا دیا تھا کہ میں معمول کے مطابق جاگ نہ سکا۔ ملکہ نے تمہیں جگایا اور پھر وہ آبدہ کو اٹھانے چلی گئی۔ میں نے واقعات کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، پھر ملکہ کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، کیا آبدہ تمہیں اپنے کمرے میں مل گئی تھی؟ نہیں جناب، وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ فاخرہ گہری نیند سو رہی تھی۔ آبدہ کو کمرے میں نہ پا کر مجھے حیرت تو ہوئی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید وہ باتھ روم میں ہو۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ رہی تھی کہ بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں کمرے کی طرف آنے کی بجائے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں رات کو دروازے کی کنڈی چڑھا کر سویا تھا، لیکن صبح ملکہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوئی تو وزیر علی نے کہا، میں رات کو دروازے کی کنڈی چڑھا کر سویا تھا، لیکن جب صبح دستک کی آواز سن کر ملکہ دروازے پر پہنچی تو اس کی کنڈی کھلی ہوئی تھی۔ جب ملکہ نے دروازہ کھولا تو سامنے مجید کمہار کھڑا تھا۔ مجید کمہار؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں کہا، یہ مجید کمہار کون ہے؟ اور وہ صبح ہی صبح تمہارے دروازے پر کیا لینے آ گیا تھا؟ وزیر علی نے جواب دیا، مجید کمہار بھی اسی قصبے میں رہتا ہے اور وہ ہمیں آبدہ کی لاش کے بارے میں بتانے آیا تھا۔ اس کا مطلب ہے آبدہ کی لاش کو سب سے پہلے مجید کمہار نے دیکھا تھا؟ میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، جی ہاں۔ وزیر علی نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ادھر بیری والے کھو کے قریب ہی پگ ڈنڈی کے دوسرے کنارے پر ایک چھپڑ، گندے پانی کا تالاب، جوہڑ وغیرہ ہے۔ اس چھپڑ میں دن بھر مال مویشی نہاتے ہیں یا پھر عورتیں اپنے کچے گھروں کی لپائی پوتائی کے لیے مٹی نکالتی ہیں۔ مجید کمہار بھی مٹی کی تلاش میں ادھر چکر لگاتا ہے۔ آج صبح جب مجید کمہار اپنے گدھے اور کتے کے ہمراہ چھپڑ کی طرف گیا تو کتے نے بیری والے کھو کے قریب پہنچتے ہی بھونکنا شروع کر دیا۔ پھر جلد ہی کتے کے بھونکنے کا سبب بھی سمجھ میں آ گیا۔ وہ بے زبان جانور آبدہ کی لاش دے کر بھونک رہا تھا۔ وزیر علی یہاں تک بتانے کے بعد خاموش ہو گیا۔ مجید کمہار کا نام پہلی مرتبہ سامنے آیا تھا۔ اس سے پہلے مرتضیٰ کا نام سننے میں آیا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو اس واقعے کی اطلاع دینے تھانے پہنچا تھا اور میری آمد سے پہلے ہی تھانے سے نکل گیا تھا۔ ان دونوں افراد کی حیثیت اس کیس میں اطلاع کنندگان ایسی تھی، اور مزے کی بات یہ تھی کہ میری ان دونوں اہم افراد سے ابھی تک ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ جائے وقوع پر وہ موجود نہیں تھے، ورنہ یہ بات مجھ سے چھپی نہ رہتی اور میں ان سے کڑی پوچھ گچھ کرتا۔ میں نے وزیر علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجید کمہار نے آ کر تمہیں بتایا کہ ادھر بیری والے کھو کے پاس تمہاری بہو کی لاش پڑی ہے؟ پھر اس گھر میں افراتفری مچ گئی۔ ایک بندے جس کا نام مرتضیٰ ہے کو تھانے کی طرف دوڑایا گیا تاکہ اس واقعے کی رپورٹ درج ہو سکے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی تک مجید کمہار یا مرتضیٰ سے میرا سامنا نہیں ہو سکا، حالانکہ ان دو اہم افراد کو تو جائے وقوع پر حاضر رہنا چاہیے تھا۔ کیا تم مجھے ان دونوں کے گھروں کا پتہ بتا سکتے ہو؟ جی ضرور۔ یہ کہتے ہوئے وزیر علی میرے مطلوبہ دونوں افراد کے گھروں کی لوکیشن سمجھا دی۔ میں نے کہا، وزیر علی مجھے امید ہے تم نے مجھ سے کوئی بات چھپائی نہیں ہوگی۔ اس بات میں کسی شک و شبہے کی گنجائش باقی نہیں رہی کہ تمہاری بہو اپنی مرضی سے گھر سے نکلی تھی۔ اب وہ کس مقصد سے بیری والے کھو تک پہنچی اور وہاں اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، اس کا میں بہت جلد پتہ چلا لوں گا۔ ویسے ایک بات تو تم بھی تسلیم کرو گے، یہ کوئی بہت ہی ضروری کام ہوگا جو آبدہ اپنی 4 سالہ بچی کو سوتا چھوڑ کر ٹھنڈی ٹھار رات کی خوفناک تاریکی میں بیری والے کھو تک پہنچی تھی۔ وہ دونوں متذبذب اور الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ ان کے چہروں اور آنکھوں میں خوف و دہشت کے سائے واضح طور پر لہراتے۔ اس واقعے سے زیادہ میری باتوں نے انہیں سراسیمہ کر دیا تھا۔ اسی لمحے ننھی فاخرہ بیٹھک میں داخل ہوئی اور اپنی دادی کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی حرکات و سکنات سے نہیں لگتا تھا کہ اسے اپنی ماں کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی خبر ہوگی۔ وہ بڑی مطمئن اور پرسکون دکھائی دیتی تھی۔
میں نے ملکہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لگتا ہے یہ بچی تمہارے ساتھ ہلی ہوئی ہے۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے تھانے دار صاحب۔ وہ بڑے دلار سے فاخرہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، یہ صرف رات کو سونے کے لیے اپنی ماں کے پاس جاتی ہے۔ پچھلے سال اس کا دودھ بھی چھڑا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد تو یہ ہر وقت میرے ہی پاس رہتی ہے یا پھر باہر بچوں کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے۔ ماں کی اسے زیادہ پرواہ نہیں ہوتی۔ میں ملکہ کے آخری جملے سے قطعاً اتفاق نہیں کر سکتا تھا۔ بچہ چاہے 1 دن کا ہو یا 100 سال کا ہو جائے، بہرحال میں اسے اپنی ماں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وزیر علی سمجھ گیا کہ میں نے جانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ بھی جلدی سے میری تقلید میں کھڑے ہوتے ہوئے بولا، 1 منٹ جناب۔ میں نے چونک کر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، آپ کو مشتاق کی کمپنی کا پتہ اور فون نمبر چاہیے تھا نا؟ آپ 1 منٹ رکیں، میں اس کے خط لے کر آتا ہوں۔ میں رک گیا۔ تھوڑی دیر بعد وزیر علی اپنے بیٹے کے خطوط کا پلندہ اٹھا لایا۔ میں نے مشتاق کی میکینیکل فارم کا پتہ اور فون نمبر وغیرہ اپنے پاس نوٹ کر لیا۔ ان کے گھر سے رخصت ہونے سے پہلے میں نے ننھی فاخرہ کو پیار کیا اور بھاری دل کے ساتھ گھر سے نکل آیا۔ وزیر علی میرے ساتھ ہی باہر آیا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آبدہ کی لاش کب تک ہمیں مل جائے گی؟ میرا خیال ہے کل شام میں یا پھر پرسوں دن میں کسی وقت۔ میں نے پرسوچ لہجے میں کہا، ویسے تم اپنے ذہن میں پرسوں کا دن ہی رکھو۔ اور آپ مشتاق کو فون کب کریں گے؟ یہ کام تو میں آج ہی کر دوں گا۔ اچھا ہے مشتاق پرسوں تک یہاں پہنچ جائے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، تاکہ اس کی موجودگی میں لاش کے کفن دفن کا بندوبست کیا جا سکے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، میں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وزیر علی نے بڑے بھرپور انداز میں میرا شکریہ ادا کیا اور میں وہاں سے رخصت ہو ہی رہا تھا کہ ASI سکندر علی کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ مقتولہ کے بھائی راشد کا گھر قصبہ رائے پور کے سامنے والے حصے میں واقع تھا۔ راشد کے گھر کی طرف جاتے ہوئے میں نے ASI سے استفسار کیا، سکندر علی، تمہارے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ حکیم جی نے نیمونیا بتایا، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اب اس کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں پوچھا۔ حکیم نے علاج شروع کیا یا نہیں؟ علاج پچھلے 2 دن سے جاری ہے ملک صاحب، سکندر علی نے بتایا۔ کوئی واضح فرق تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن حکیم جی بہت پر امید ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے 1-2 دن میں بچہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مکمل صحت یابی میں 8-10 دن مزید لگیں گے۔ اللہ تمہارے بیٹے کو جلد از جلد صحت یاب کرے، میں نے دعائیہ انداز میں کہا۔ آمین، اس نے صدقے دل سے کہا۔ سکندر علی، تمہیں پتہ تو چل ہی چکا ہوگا، اس علاقے میں قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے۔ وزیر علی، کریانہ فروش کی بہو کو کسی نے گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ادھر بیری والے کھو کے پاس مقتولہ کی لاش پڑی ملی ہے۔ ملک صاحب، یہ سارے حالات میرے علم میں آ چکے ہیں۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ نے مقتولہ آبدہ کی لاش کو حوالدار کے ہاتھ پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا دیا ہے۔ میں صرف جائے وقوع پر نہیں گیا، باقی ہر بات میرے علم میں ہے جناب۔ جائے وقوع کے گرد رسی کا حصار کھینچ کر میں نے اسے محفوظ بنا دیا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اب تک میں نے اس کیس کے سلسلے میں جو کچھ پرتیت کی ہے، اسے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوئی سیدھی سادی قتل کی واردات نہیں، بلکہ اس خونی واقعے کے پیچھے کوئی نہایت ہی اہم راز چھپا ہوا ہے، اور یہ راز تمہاری مدد ہی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ میں ہر قسم کی مدد کے لیے تیار ہوں ملک صاحب۔ آپ مجھے ٹھیک ٹھیک بتائیں کہ کرنا کیا ہے۔ ہم اس موضوع پر تفصیلی بات شام میں کریں گے، میں نے کہا۔ اور تب تک ملک صاحب، تب تک ہم چند بنیادی کام نپٹائیں گے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میں مقتولہ کے بھائی راشد کی طرف جا رہا ہوں، اس سے متصل ملاقات کر کے میں تھانے جاؤں گا، اور پھر مجھے SP صاحب کے آفس جانا ہے۔ چند محکمہ جاتی کاموں کے علاوہ مجھے وہاں سے عراق کا ایک فون بھی کرنا ہے، تاکہ مقتولہ کے شوہر مشتاق کو اس سانحے کی اطلاع دی جا سکے۔ میری واپسی شام تک ہی ہو سکے گی، اور اس دوران میں تب تک تم بھی 2-4 ضروری کام کر ڈالو، جن میں سے ایک کام تو 2 بندوں کا تفصیلی انٹرویو کرنا ہے، مرتضیٰ اور مجید کمہار۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں ASI کو ان دونوں اطلاع کنندگان کے بارے میں بتا دیا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، میں ان دونوں بندوں کو اچھی طرح قرید لوں گا، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ پھر پوچھا، مجھے اور کیا کرنا ہے؟ بابا جلال دین کو ڈھونڈ کر فوراً کام پر لگا دو۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں نے جائے وقوع کو محفوظ کر دیا ہے، اس طرح جلال دین کا کام آسان ہو جائے گا۔ اسے کہہ دینا کہ وزیر علی کے گھر سے لے کر بیری والے کھود تک کے راستے کو اچھی طرح کھنگالنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے جناب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کی غیر موجودگی میں صورتحال کو اچھی طرح ہینڈل کر لوں گا، اور جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کو انشاءاللہ نتائج دوں گا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی سکندر علی، میں نے ستائشی لہجے میں کہا۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ جلال دین عرف بابا جلالہ ایک عمر رسیدہ کھوجی تھا۔ دراز قامت، سانولی رنگت، ہاتھ پاؤں اور کاٹھی کا مضبوط، وہ بڑی مزیدار باتیں کیا کرتا تھا۔ وہ اپنے کام کا ایسا ماہر کہ دوسرا دور دور تک نظر نہیں آتا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ کر اپنی سرخ آنکھوں سے اس طرح مٹی کو گھورتا تھا جیسے وہ زمین نہ ہو، بلکہ کوئی دقیق اور ہستہ حال و کہنہ سال کتاب ہو، جس میں مرشم کا نام بھول بھلائیوں سے انداز میں درج ہو، اور وہ اس معمے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے ASI سکندر علی سے اسی باب جلالے کی خدمات حاصل کرنے کو کہا تھا۔ راشد بڑی بےتابی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے گھر پہنچا،
اس نے مجھے ایک الگ کمرے میں بٹھایا۔ ملک صاحب، کچھ پتہ چلا میری بہن کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے اور اس کا قاتل کون ہے؟ ابھی تک قاتل کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں ملا، میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وزیر علی اور اس کی بیوی ملکہ سے جو باتیں ہوئی ہیں ان سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ وہ اس واقعے اور عابدہ کے قاتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ میں نے کھوجی کو کھرے کے کام پر لگا دی، انشاءاللہ شام تک کوئی نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ کھوجی تو اپنی جگہ کام کرتا ہی رہے گا ملک صاحب، لیکن آپ وزیر علی پر توجہ دیں، یہ اتنا سیدھا نہیں جتنا اوپر سے نظر آتا ہے۔ اس کی بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ چائے وقوع پر بھی میں نے راشد کے تیوروں کا مشاہدہ کیا تھا۔ وہ وزیر علی سے خاصا نالا اور خفا نظر آتا تھا۔ ان دونوں کے بیچ ضرور کوئی ایسا پیچ موجود تھا جس کو کھولنا ضروری تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، راشد تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ راشد کی عمر 40 کے آس پاس تھی۔ وہ غلہ منڈی میں ایک آڑتی حاجی مراد کا منشی تھا۔ میرے سوال کے جواب میں راشد نے بتایا، جناب اگر میرا بس چلے تو اس شخص کو میں اتنے جوتے ماروں کہ اس کے سر پر ایک بال نہ رہے۔ بغیرتی اور کمینگی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، مگر اس نے تو تمام حدیں ہی توڑ ڈالی ہیں۔ میں تو ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ راشد محض وزیر علی کو ناپسند کرتا ہے، لیکن راشد کے حالیہ غسیل انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس سے شدید نفرت کرتا ہے۔ راشد تم مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ وزیر علی سے تمہیں کیا شکایات ہیں؟ شکایات؟ وہ اسی کھلوتے لفظ کو چباتے ہوئے بولا، جناب بات شکوے اور شکایت کی نہیں ہے، انسان میں انسانیت ہونا چاہیے۔ اس بندے کا میری بہن کے ساتھ جو سلوک ہے وہ بہت ہی غیر انسانی اور غیر اخلاقی ہے۔ میں غصے کی شدت میں وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ میں نے دیکھا وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو کھول بند کر رہا تھا۔ میں نے پچکارنے والے انداز میں کہا، راشد میں جاننا چاہتا ہوں کہ وزیر علی میں کون کون سی غیر اخلاقی اور غیر انسانی عادت ہے؟ خاص طور پر تم اپنی بہن عابدہ کے حوالے سے بتاؤ۔ وہ کمینہ میری بہن کے کردار پر شک کرتا تھا، وہ زہریلے لہجے میں بولا۔ کردار پر شک؟ میں نے سوالیہ نظروں سے راشد کو دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ عورت جو اس کی بہو تھی اور اسی کے گھر میں رہتی تھی، وہ اسی کی ذات کو شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا، لیکن وہ ایسا لگتا تو نہیں۔ تھانے صاحب، میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا، وہ بظاہر جتنا سیدھا اور شریف نظر آتا ہے ایسا ہے نہیں، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ اور اس مردود کی یہ خبیث خصلت بھی عابدہ کی شادی کے بعد ہی سامنے آئی تھی۔ ہم نے تو مشتاق کو دیکھ کر اس رشتے کے لیے حامی بھر دی تھی۔ اللہ جھوٹ نہ بلوائے، اس کا پیٹھ پیچھے ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ مشتاق ہیرا آدمی ہے۔ وہ جب تک یہاں رہا میری بہن کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی، لیکن اس کے عراق جاتے ہی ایک سے بڑھ کر ایک مسئلہ کھڑا ہونے لگا۔ میں نے تو سوچ لیا تھا جناب کہ اگر بات زیادہ بڑھی تو میں عابدہ کو اپنے گھر واپس لے آؤں گا۔ 2 ماں بیٹی مجھ پر بوجھ نہیں بن سکتی۔ جب مشتاق عراق سے واپس آتا تو میں اسے اپنے پاس بٹھا کر بات کرتا، پھر جو بھی فیصلہ ہوتا، مگر میں سوچتا ہی رہا اور میری بہن چاند سے چلی گئی۔ عابدہ کی المناک موت ایک افسوسناک واقعہ ہے جس کا جتنا بھی سوگ منایا جائے کم ہے۔ میں نے راشد کے زخموں پر الفاظ کا مرہم رکھتے ہوئے کہا، میری کوشش یہ ہے کہ میں جلد از جلد تمہاری بہن کے قاتل تک پہنچ جاؤں۔ اس سلسلے میں مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے راشد، تمہاری مدد کے بغیر میں ایک انچ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ صورتحال نے جیسی نازک اور حساس پٹری پکڑ لی تھی، اس کا تقاضا تھا کہ میں بڑی احتیاط کے ساتھ راشد کے دل اور دماغ کو ٹٹولوں تاکہ یہ ملاقات نتیجہ خیز ثابت ہو سکے۔ میری بات کے جواب میں اس نے کہا، آپ جی حکم کریں، آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں؟ میں نے اپنے لہجے کو پورا اسرار بناتے ہوئے نہایت ہی رازدارانہ انداز میں کہا، راشد اس وقت کمرے میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی بھی نہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہماری آواز کمرے کے باہر سنی نہیں جا سکتی، لہٰذا تم بے فکری سے اپنے دل کی بات کہہ دو۔ کیا تم وزیر علی کو عابدہ کا قاتل سمجھتے ہو؟ اس نے بڑی عسرت سے پلکیں جھپکائیں اور اسراری لہجے میں بولا، میرا یہ مطلب تو نہیں تھا جناب۔ گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وزیر علی عابدہ کا قاتل نہیں؟ جناب، وہ متذبذب لہجے میں بولا، دراصل میں وزیر علی کے قاتل ہونے یا نہ ہونے کی بات نہیں کر رہا تھا، میں تو اس کی کمزرپی اور گھٹیا پن کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا۔ اچھا، تو تم صرف یہ کہنا چاہتے تھے کہ وزیر علی کو تمہاری بہن کے کردار پر شک تھا؟ جی ہاں، مجھے اسی بات پر غصہ ہے، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ کیا اس حوالے سے اس نے کسی شخص کا نام بھی لیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے مقتولہ کے کردار کے حوالے سے۔ جی نہیں، ایسا کوئی نام سامنے نہیں آیا، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ اس مردود نے اس سلسلے میں مجھ سے بات نہیں کی بلکہ ایک غیر کے سامنے بکواس کی، اور اڑتی اڑتی یہ خبر میرے کانوں تک پہنچ گئی۔ اب اس قتل کیس میں اہم موڑ آنا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اہم سرا میرے ہاتھ لگنے ہی والا ہے، جس کی تلاش میں میں پچھلے کئی گھنٹے سے سر کھپا رہا تھا اور جس کے سہارے میں اپنے ہاتھوں کو قاتل کی گردن تک پہنچا سکتا تھا۔ میں نے راشد کو گھسنے کی کوشش جاری رکھتے ہوئے پوچھا، اس غیر شخص کا نام کیا، جیسے وزیر علی نے اپنی بہو یعنی تمہاری بہن کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کی تھیں؟ راشد نے تلخ لہجے میں جواب دیا، اس بندے کا نام اکرام اللہ ہے۔ اکرام اللہ تمباکو کا کاروبار کرتا ہے، اس کی دکان وزیر علی کی دکان سے جڑی ہوئی ہے، اور اتفاق دیکھیں کہ اسی اکرام اللہ کا گھر میرے گھر کے برابر میں واقع ہے۔
وہ دکانداری میں وزیر علی کا پڑوسی ہے اور رہائش گاہی میں میرا پڑوسی۔ بات جب مردوں کی زبان سے نکل کر عورتوں تک پہنچتی ہے تو اس کو سنبھال کر رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی حال اس معاملے میں بھی ہوا۔ اکرام اللہ نے اپنی بیوی سائرہ سے ذکر کیا، پھر یہ معاملہ میری بیوی تک پہنچا اور مجھے بھی خبر ہوگی۔ یہ ہے ساری کہانی جناب۔ کہانی خاصی خطرناک اور الجھی ہوئی ہے راشد، میں نے مدبرانہ انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، جب یہ قصہ تمہارے علم میں آیا تو تم نے وزیر علی سے پوچھ تاچھ نہیں کی؟ کم سے کم تمہیں اس معاملے کی تصدیق تو کرنا چاہیے تھی۔ جناب میں پچھلے 3 سالوں میں وزیر علی کے مزاج و فطرت کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ مجھے پتا تھا اگر میں نے اس سلسلے میں اس سے باز پرس کی تو وہ ایک طوفان کھڑا کر دے گا، لہٰذا میں اس کے منہ لگنے کی کوشش نہیں کی۔ ویسے بھی میں نے بلقیس سے مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ ہم مشتاق کی واپسی کا انتظار کریں گے۔ وہ ایک سمجھدار اور معقول انسان ہے، ہماری بات کو سمجھ پائے گا۔ اس کا وزیر علی پر بھی زور چلتا ہے، وہ اس معاملے کو اچھی طرح سنبھال سکتا تھا۔ وزیر علی سے الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کیا ان معاملات کا تمہاری والدہ اللہ رکھی کو بھی علم ہے؟ نہیں جناب، اماں کی عمر اور صحت اس قابل نہیں کہ میں اس معاملے میں اسے پریشان کرتا۔ ویسے بھی وہ بہت اونچا سنتی ہے، اسے اس سلسلے میں کچھ پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے راشد، تم نے تو وزیر علی کے منہ لگنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن میں اس معاملے میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اگر آبدہ کے کردار کے حوالے سے اس کے ذہن میں کچھ خدشات تھے تو اس کا ذکر مجھ سے کرنا چاہیے تھا۔ وزیر علی کے علاوہ میں اکرام اللہ سے بھی ایک بھرپور ملاقات کروں گا تاکہ پتہ چلے کہ وزیر علی نے اسے ایسی کوئی بات کی بھی تھی یا نہیں۔ یہ بہت ضروری ہے جناب، میں پولیس کے کام میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ آپ جو مناسب سمجھتے ہیں وہ ضرور کریں۔ میں تو چاہتا ہوں آپ میرے 3 کام کر دیں۔ کون سے 3 کام؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، نمبر 1 میں چاہتا ہوں میری بہن کے قاتل کو ایسی سزا ملے جو دیکھنے اور سننے والوں کے لیے عبرت ناک ہو۔ نمبر 2 میری خواہش ہے کہ اسپتال سے آبدہ کی لاش سیدھی میرے گھر پہنچے اور میں اپنی مرضی سے اس کے کفن دفن کا بندوبست کروں۔ نمبر 3 میں چاہوں گا کہ آبدہ کی موت کے بعد فاخرہ میرے پاس رہے۔ میں اس ننھی سی بچی کو وزیر علی کے گھر میں چھوڑنے کو ہرگز تیار نہیں ہوں۔ راشد میری بات دھیان سے سنو، تمہاری پہلی خواہش تو میں ہر قیمت پر پوری کروں گا۔ آبدہ کا قاتل نہ صرف یہ کہ بہت جلد گرفتار ہوگا بلکہ وہ عبرت ناک سزا پا کر جیل کی آہنی سلاخوں کے پیچھے بھی چلا جائے گا۔ لیکن جہاں تک 2 خواہشوں کا تعلق ہے تو وہ فی الحال میرے اختیار میں نہیں ہے، انہیں پورا کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ کیوں جناب؟ وہ حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، راشد تمہاری خواہش نمبر 2 اس لیے پوری نہیں ہو سکتی کہ آبدہ اپنی سسرال میں رہ رہی تھی جب اس کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ وہ اس کے شوہر کا گھر ہے، لہٰذا اسپتال سے اس کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش پہلے تھانے میں اور پھر تھانے سے وزیر علی کے گھر پہنچے گی۔ جہاں تک تمہاری خواہش نمبر 3 کا تعلق ہے تو وہ مشتاق کی مرضی اور اجازت کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ مشتاق فاہرہ کا باپ ہے، اپنی اولاد کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اسی کو ہے۔ میرا خیال ہے تو میری بات سمجھ گئے ہوگے۔ لیکن مشتاق تو عراق میں ہے، وہ متذبذب لہجے میں بولا۔ عراق میں ہے تو کیا ہوا؟ میں نے تیکھے لہجے میں کہا، وہ وہاں ہمیشہ تو نہیں رہے گا۔ میں اسے آج فون کر کے یہاں کی صورتحال سے آگاہ کر دوں گا، 2-3 دن بعد وہ تمہیں یہیں قصبہ رائے پور میں نظر آئے گا۔ میری اس مدلل وضاحت کے بعد اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ بے بسی سے خلا میں گھورنے لگا۔ میں اس کے گھر سے نکل آیا۔ راشد سے ملاقات کے بعد ایک نیا قابل تفتیش کردار سامنے آیا تھا۔ اکرام اللہ نامی اس تمباکو فروش سے کڑی پوچھ گچھ کی جاتی تو سنسنی خیز انکشافات کی توقع کی جا سکتی تھی۔ واپسی میں مجھے خاصی دیر ہو گئی۔ جب میں تھانے پہنچا تو اندھیرا پھیل چکا تھا۔ ایسے ہی سکندر علی بڑی شدت سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں سے اپنی کارگزاری کے بارے میں بتایا، پھر اس سے پوچھا، سکندر علی تمہارے کام کا کیا رہا؟ اس نے جواب دیا، ملک صاحب میں نے آپ کے حکم کے مطابق مرتضیٰ اور مجید کمہار کو تھانے بلا کر ان سے پوچھ گچھ کی ہے، لیکن وہ دونوں کسی ایسی بات سے واقف نہیں ہیں جو اس قتل کیس کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہو۔ مجید کمہار کی تو صرف اتنی کہانی ہے کہ وہ حسب معمول چھپڑ سے مٹی نکالنے کے لیے اس طرف گیا اور اس نے بیری والے کھو کے پاس آبدہ کی لاش پڑی دیکھی۔ وہ سیدھا وزیر علی کے گھر پہنچا اور اسے اس واقعے کی اطلاع دی۔ مرتضیٰ تھانے میں اطلاع دینے کے بعد اس لیے جلدی گھر چلا گیا تھا کہ اس کے سسرالی رشتہ داروں نے کوئی تنازع ڈالا ہوا تھا۔ وہ بیوی کے معاملات کو نپٹانے میں پھنسا ہوا تھا، اس لیے زیادہ دیر تھانے میں رک کر آپ کی آمد کا انتظار نہیں کر سکا تھا۔ ٹھیک ہے، کھوجی جلال الدین کی کیا رپورٹ ہے؟ جلال الدین اندھیرا پھیلنے سے پہلے تک کام کرتا رہا ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے رپورٹ دے کر گیا ہے۔ باقی کا کام وہ صبح کرے گا۔ ویسے اس نے جو کام کیا وہ خاصا تسلی بخش اور نتیجہ خیز ہے۔ ہاں بتاؤ، اب تک کی کوشش میں باب جلالے نے کیا تیر مارا ہے؟ اس نے جواب دیا، وزیر علی کے گھر سے بیری والے کھو تک مقتولہ آبدہ کا کھرا صاف مل گیا۔ وہ اپنی مرضی سے جائے وقوع پر پہنچی تھی، اس کے ساتھ کسی اور شخص کا کھرا دستیاب نہیں ہو سکا، یعنی کسی ایسے شخص کا کھرا جو اس کی ہمراہی میں بیری والے کھو تک پہنچا ہو۔ اس کا مطلب ہے گزشتہ رات وہ گھر سے نکلی اور اکیلی ہی بیری والے کھو تک پہنچی تھی۔ اس بات کا اندازہ تو میں کھرا اٹھوانے سے پہلے ہی لگا چکا تھا۔
میں نے پرسوچ انداز میں کہا، اگر سچی بات کہوں تو مجھے یقین ہو چلا ہے کہ وہ کسی مرد سے ملنے بیری والے کھو تک گئی تھی۔ کس سے ملنے، کیوں ملنے، اور اسے قتل کیوں کیا گیا، اسے کس نے قتل کیا، ان سوالات کے جوابات چاہیے مجھے۔ جلال الدین جائے وقوع کے بارے میں کیا رپورٹ دیتا ہے؟ جائے وقوع پر 4-5 افراد کے فٹ پرنٹس ملے ہیں، جن میں سے صرف ایک مرد اور باقی سب عورتیں بشمول عابدہ کے قدموں کے نشانات ہیں۔ کھو پر عموماً عورتیں ہی پانی بھرنے جاتی ہیں، لہٰذا یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں، لیکن جلال الدین نے الجھن زدہ انداز میں کہا تاکہ ایک بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی، لہٰذا پوری طرح تصدیق کرنے کے بعد وہ اس کے بارے میں بتائے گا۔ وہ بات یقیناً اس مرد کے حوالے سے ہوگی جس کے قدموں کے نشانات بیری والے کھو پر پائے گئے ہیں۔ میں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، شاید وہ انہی نشانات کے بارے میں کسی حتمی نتیجے پر پہنچنا چاہتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے جناب، ASI سنجیدگی سے بولا، اس مرد کے قدموں کے نشانات کو تو جلال الدین نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی، اسے یقین ہے وہ پورا 3-4 روز پرانا ہے، لہٰذا گزشتہ رات والی واردات سے اس مرد کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ ہو میں نے متاسفانہ انداز میں سر کو مخصوص جنبش دی اور کہا، تو کیا جلال الدین کا یہ خیال ہے کہ پچھلی رات وہاں کوئی مرد گیا ہی نہیں؟ کیا عابدہ کو کسی عورت نے قتل کیا ہے؟ میں نے عرض کیا نا جناب، سکندر علی نے ہستگی سے کہا، جلال الدین نے کوئی واضح بات نہیں کی۔ جو سوالات آپ کے ذہن میں ابھر رہے ہیں یہ میں نے بھی اس سے پوچھے تھے، لیکن اس نے یہی کہا کہ وہ صبح ایک مرتبہ پھر جائے وقوع کا جائزہ لے گا، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کن بات کرے گا۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ کسی نقطے پر بری طرح الجھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے سکندر علی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، میں صبح تک انتظار کر لوں گا، دیکھتے ہیں جلال الدین کون سا سنسنی خیز انکشاف کرتا ہے، بلکہ میں کل اس کے ساتھ رہوں گا، پھر ساری صورتحال مجھ پر واضح ہو جائے گی۔ ہاں سر، یہ زیادہ مناسب ہوگا، سکندر علی نے تائیدی انداز میں کہا، پھر پوچھا، آپ مجھ سے کوئی ضروری بات کرنے والے تھے، بلکہ آپ مجھے کوئی اہم ذمہ داری سونپنے والے تھے؟ ہاں سکندر علی، میں نے راشد کے گھر کی طرف جاتے ہوئے تم سے ایسا کہا تھا کہ شام میں ہم کسی اہم معاملے پر ڈسکس کریں گے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اس وقت میرے ذہن میں صرف اتنا تھا کہ مقتولہ کا کسی مرد سے کوئی چکر ہو سکتا ہے۔ وہ اسی شخص سے ملنے بیری والے کھو پر گئی، پھر ان کے درمیان کوئی مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس شخص نے گردن دبا کر عابدہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تم چونکہ اسی قصبے کے رہنے والے ہو، لہٰذا میرا خیال تھا کہ تم ایسے مرد کا سراغ لگانے کے لیے میری بھرپور مدد کر سکو گے، لیکن اب صورتحال خاصی تبدیل ہو چکی ہے، بلکہ خاصی آسان ہو چکی ہے۔ اب میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، سکندر علی، مجھے پہلے صرف شک تھا، میرا اندازہ تھا کہ مقتولہ کسی مرد سے ملاقات کرنے بیری والے کھو پر پہنچی تھی، لیکن راشد سے ملاقات کے بعد میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ افسوس کہ وزیر علی نے مجھ سے ایک اہم بات چھپائی ہے، میں کل اچھی طرح اس کی خبر لوں گا۔ راشد نے ایسا کون سا انکشاف کیا ہے ملک صاحب؟ وہ متجسس نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے نہایت ہی متصل الفاظ میں سکندر علی کو اس معاملے سے آگاہ کیا جس کے ڈانڈے وزیر علی، اکرام اللہ، سائرہ، بلقیس اور راشد تک پھیلے ہوئے تھے۔ وزیر علی کو اپنی بہو کے کردار کے حوالے سے جو خدشات تھے وہ اس نے اکرام اللہ کے گوش گزار کیے تھے۔ بات اکرام اللہ سے اس کی بیوی سائرہ تک پہنچی۔ سائرہ نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بلقیس کی سماعت کو سیراب کیا اور عابدہ کا متنازع کردار راشد تک پہنچ گیا۔ جبھی وہ وزیر علی سے شدید نفرت کرتا تھا اور اس دن کا منتظر تھا جب مشتاق عراق سے واپس آئے تاکہ وہ اسے فیصلہ کن بات کر سکے۔ لیکن ملک صاحب، سکندر علی سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہ تو اچھا ہوا کہ ایک ایسا پہلو سامنے آ گیا جو اس کیس کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوگا، مگر وہ شخص ہے کون جس کے حوالے سے وزیر علی کو اپنی بہو کا کردار میلا نظر آتا تھا؟ جب تک اس بندے کا پتہ نہ چلے تفتیش کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں سکندر علی، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، اس شخص کی نشاندہی بہت ضروری ہے جس سے ملاقات کرنے رات کی تاریکی میں عابدہ بیری والے کھو پر گئی تھی۔ اس کے وہاں پہنچنے کا مقصد اتنا اہم تھا کہ وہ اپنی 4 سالہ معصوم بچی کو سوتا چھوڑ کر گھر سے نکل گئی تھی۔ جہاں تک مذکورہ مطلوبہ آدمی تک رسائی کا تعلق ہے تو یہ کام ہم دونوں مل کر کریں گے سکندر علی۔ میں کل پہلی فرصت میں اکرام اللہ کی چارپائی پر جا کر اسے ٹٹولتا ہوں۔ میں کل صبح فرصت میں اکرام اللہ کی دکان پر جا کر اسے ٹٹولتا ہوں، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ یہ پتہ چل جائے گا کہ راشد کے بیان کے مطابق وزیر علی نے اپنی بہو کے کردار سے متعلق اکرام اللہ سے کوئی الٹی سیدھی باتیں کی تھی یا نہیں۔ اگر کی تھیں تو وہ باتیں کیا تھیں؟ اس کہانی میں مرد کا کردار کسی شخص نے کیا تھا، اور اگر اکرام اللہ اس حوالے سے تردید کر دیتا ہے تو پھر وزیر علی کی ڈانٹ ٹپٹ کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اس صورت میں راشد کی گوشمالی ضروری ہو جاتی ہے اور تم اپنی بیوی کو سائرہ کے پیچھے لگا دو۔ تم اسی علاقے میں رہتے ہو، تمہاری بیوی سائرہ کو اچھی طرح جانتی ہوگی۔ وہ اسے ٹٹول کر یہ معلوم کر سکتی ہے کہ کیا اس کے شوہر نے مقتولہ کے کردار کے حوالے سے کوئی قصہ سنایا تھا۔ ٹھیک ہے نا سکندر علی؟ جی ٹھیک ہے ملک صاحب، میں عالیہ کو صبح ہی اس مہم پر لگا دیتا ہوں جناب۔ میری بیوی ٹو اور کھوج کے معاملات میں مجھ سے بھی زیادہ پولیس والی ہے۔
مجھے امید ہے وہ بڑی آسانی سے یہ کام کر لے گی. میں کل شام تک آپ کو کوئی بڑی خوشخبری سناؤں گا. بہت خوب، میں نے تعریفی انداز میں کہا. آبدہ کی موت کے بعد یہ تحقیق زیادہ سہل ثابت ہوگی. اس کی ذات کے حوالے سے اکرام اللہ زبان کھولنے میں کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرے گا اور نہ ہی سائرہ کسی مسئلہ سے کام لے گی. سب کی یہی خواہش ہوگی کہ آبدہ کا قاتل جلد از جلد گرفتار ہو کر اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائے. میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہم آبدہ کے قاتل سے زیادہ فاصلے پر نہیں کھڑے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، میں بھی کچھ ایسے ہی محسوس کر رہا ہوں. اگر مقتولہ سے منسوب شخص کا سراغ مل جائے تو قاتل تک رسائی کا مرحلہ آسان ہو جائے گا. مجھے تو 99% یہی امید ہے کہ وہی شخص آبدہ کا قاتل ہے. ایسا ہو بھی سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا، میں نے زمانی انداز میں کہا. بہرحال دیکھتے ہیں کل سورج ہمیں کیا دکھاتا ہے، بشرطے کہ سورج ہمیں نظر آ جائے، وہ مانی خیز لہجے میں بولا. سکندر علی کا اشارہ موسم کی ستم ظریفی کی جانب تھا. ان دنوں اس کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی کہ بعض اوقات 11 بجے تک سورج کی صورت دیکھنا نصیب نہیں ہوتی تھی. سورج کی دبیز چادر. سکندر علی نے سنجیدہ لہجے میں کہا. ملک صاحب، کل کے دن کے لیے آپ کو مجھے ایک الاؤنس دینا ہوگا. کیسا الاؤنس سکندر علی؟ وہ بولا. میں کل ڈیوٹی پر نہیں آؤں گا، آپ مجھے ایک دن کی چھٹی دیں گے. چھٹی کس لیے سکندر علی؟ میری حیرت میں اضافہ ہو گیا. تم چھٹی لے کر کل کیا کرنا چاہتے ہو؟ جناب، یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ میرا بیٹا ساجد بیمار ہے. کل سائرہ کو آرام کرنے کے لیے عالیہ زیادہ وقت گھر سے باہر گزارے گی لہٰذا ساجد کے پاس مجھے رکنا پڑے گا. ہمارے گھر میں ہم تینوں کے سوا اور کوئی نہیں رہتا. ٹھیک ہے، کل تمہاری چھٹی پکی، میں نے دوستانہ انداز میں کہا. اور یہ چھٹی غیر حاضری کے کھاتے میں نہیں جائے گی، کیونکہ تمہاری جگہ کل عالیہ ڈیوٹی کرے گی، یعنی وہ کار سرکار کے سلسلے میں اکرام اللہ کی بیوی پر کچھ کام کرے گی. تھینک یو ملک صاحب، متشکرانہ لہجے میں بولا. میں زیر لب مسکرا کر رہ گیا. میں اگلی صبح کی مصروفیات کے بارے میں سوچتے ہوئے سویا تھا، لیکن خلاف معمول آدھی رات کے بعد میری آنکھ کھل گئی. وہ جنوری کے ابتدائی ایام تھے، یعنی لمبی راتوں کا موسم. 6 بجے تک چہار سو گھپ اندھیرا پھیل جاتا تھا اور آئندہ صبح دور دور تک روشنی کے آثار نظر نہیں آتے تھے. میں رات کو سونے سے پہلے اپنے دماغ کو کچھ اس قسم کی ہدایات دیا کرتا تھا. میں نہایت ہی پرسکون، میٹھی اور گہری نیند سوؤں گا اور اذان فجر کے وقت میری آنکھ خود بخود حشاش وشاش کھل جائے گی. لیکن اگر میری نیند کے دوران میں میرے ماحول کے اندر کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا یا پیش آنے کے آثار پیدا ہوئے تو میں وقت مقررہ سے پہلے ہی بیدار ہو جاؤں گا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے ماحول میں کوئی گڑبڑ ہو چکی تھی یا ہونے والی تھی. اس خیال کے آتے ہی میں نے اپنی تمام تر توجہ ماحول پر مرکوز کر دی. اگلے ہی لمحے میں چونک اٹھا. باہر ایک مخصوص آواز ابھر رہی تھی اور یہ بارش کی آواز تھی. میں نے بستر چھوڑ دیا اور تصدیق کی خاطر کمرے سے نکل کر برآمدے میں آ گیا. پھر اگلے ہی لمحے مجھے پتا چل گیا کہ میری آنکھ بے سبب نہیں کھلی تھی. بارش واقعی ہو رہی تھی، اگرچہ اس کا زور زیادہ نہیں تھا، مگر جلال بابا کی محنت پر کامل پانی پھیرنے کے لیے یہ بھی بہت کافی تھا. میرے دل میں اس وقت شدت سے یہ خواہش ابھری کہ کاش بابا جلال الدین میرے سامنے موجود ہو اور میں اسے پوچھوں کہ اس کے ذہن میں کھرے کے حوالے سے کیا الجھن ہے. مجھے امید تھی کہ وہ کسی ایسے نتیجے پر پہنچ چکا تھا جو معمول کے کھرے سے بہت ہٹ کر بہت مختلف اور جدا تھا. بابا جلالے سے کل ہی ملاقات ہو سکتی تھی، لہٰذا میں دوبارہ جا کر بستر پر لیٹ گیا اور آبدہ کے قتل اور قاتل کے بارے میں سوچنے لگا. یہ کیس جتنے الجھے ہوئے پیچیدہ انداز میں شروع ہوا تھا اتنی ہی جلدی حل ہوتا نظر آ رہا تھا. اگر یہ بات ثابت ہو جاتی کہ وزیر علی نے واقعی آبدہ کے کردار کے حوالے سے اکرام اللہ سے کوئی نازیبہ باتیں کی تھی تو پھر منسوب شخص کا نام سامنے آنا لازم تھا. خلاف معمول اگر رات کے کسی پہر آنکھ کھل جائے تو دوبارہ نیند کی وادی میں اترنا آسان ثابت نہیں ہوتا. میرے ذہن میں تو ایک سنسنی خیز قتل کا قصہ بھی چل رہا تھا، لہٰذا دوبارہ آنکھ لگنے میں کافی وقت صرف ہو گیا. اسی سبب بیداری میں بھی تھوڑی تاخیر ہو گئی. اس روز ASI سکندر علی چھٹی پر تھا. میں جلال الدین کے انتظار میں بیٹھ کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا حوالدار نبی جان کو اپنے پاس بلا کر ضروری ہدایات دیں. نبی جان، ابھی تھوڑی دیر یا کچھ دیر کے بعد کھوجی جلال الدین یہاں آئے گا. تم نے اسے کہیں جانے نہیں دینا جب تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں. ٹھیک ہے ملک صاحب؟ ہاں، میں ذرا قصبے کے مین بازار کی طرف جا رہا ہوں، وہاں کچھ کام ہے، جلدی واپس آ جاؤں گا. کیا آپ اکیلے ہی جائیں گے یا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ اگر تمہیں ساتھ لے کر جانا چاہتا تو پھر جلال الدین کے حوالے سے خصوصی ہدایات نہ دیتا. نبی جان، آج سکندر علی تھانے نہیں آئے گا، لہٰذا تمہارا تھانے میں موجود رہنا ضروری ہے. کوئی ایک آدھ سینئر اہلکار تو یہاں موجود رہے. تم فکر نہ کرو، میں کانسٹیبل افتخار کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں اور ہماری واپسی جلد ہو جائے گی. اس کے بعد حوالدار نے کوئی سوال نہیں کیا اور میں ضروری تیاری کے بعد افتخار کے ہمراہ تمباکو فروش اکرام اللہ کی دکان کی جانب روانہ ہو گیا. اس بات کے امکانات صفر کے برابر تھے کہ آج وزیر علی کی دکان کھلی نظر آئے. اس کے گھر میں جتنی بڑی قیامت برپا ہوئی تھی اس کے بعد تو اس کی دکان کو ہفتہ 10 دن کے لیے بند رہنا ہی تھا، اور اس ہنگامی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اکرام اللہ کا بھرپور انٹرویو کر سکتا تھا. وزیر علی کی مداخلت کا دور دور تک امکان دکھائی نہیں دیتا تھا.
میں تھانے پہنچا تو بڑا پرجوش تھا۔ اکرام اللہ سے ہونے والی ملاقات بڑی سودمند ثابت ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے تعاون کرنے میں کسی ہچکچاہٹ یا لیت و لال سے کام نہیں لیا تھا۔ وزیر علی نے اپنی بہو کے کردار پر جس انداز میں انگلی اٹھائی تھی، اس کی تفصیل اکرام اللہ نے مجھے بتا دی۔ میں اس کے پاس سے سنسنی خیز اور انکشاف انگیز معلومات حاصل کرنے کے بعد واپس آیا تھا۔ قاتل اب میری پہنچ سے زیادہ دور نہیں رہا تھا۔ جب میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو ASI سکندر علی کو اپنا منتظر پایا۔ اسے وہاں دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ پروگرام کے مطابق آج وہ آن ڈیوٹی پر تھا۔ پروگرام کے مطابق آج وہ آن ڈیوٹی چھٹی پر تھا۔ اسی لمحے میرے ذہن میں ساجد کا خیال آ گیا۔ میں نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے ساجد کے بارے میں پوچھ لیا، سکندر علی تمہارے بیٹے کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی اللہ کا شکر ہے، وہ مطمئن انداز میں بولا۔ اب تو اس کا بخار تقریباً ختم ہی ہو گیا ہے، سینے میں بھی وہ پہلے والی کھڑکھڑاہٹ اور گھٹن باقی نہیں رہی۔ حکیم جی کی دوا اپنا کام دکھا رہی ہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، حکیم جی کی دی ہوئی دوا اپنا کام دکھا رہی ہے، میں نے ASI کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا۔ لیکن تم نے کیا کام دکھایا ہے؟ آج تو تم چھٹی پر تھے، پھر یہاں آمد کا کیا مطلب ہے؟ مطلب بڑا مفید اور نیک ہے ملک صاحب، وہ اپنے جوش کو دباتے ہوئے بولا۔ میں نے جس مقصد کے لیے چھٹی لی تھی وہ حاصل ہو گیا۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ وہاں ہنسی، ہلچل اور سنسنی خیزی دکھائی دی۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو سکندر علی؟ جناب آپ نے جو کام عالیہ کے حوالے سے میرے ذمہ لگایا تھا، اس کے آغاز کی نوبت ہی نہیں آئی۔ عالیہ کو پہلے سے اس معاملے کی خبر ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، میری بیوی مجھ سے زیادہ پولیس والی ہے۔ وہ ابدا کے ایک خطرناک چکر سے آگاہ تھی۔ میں نے سلسلے میں اسے اعتماد میں لے کر جیسے ہی بات شروع کی، اس نے دو ٹوک اور حتمی انداز میں کہہ دیا، ہاں یہ معاملہ تو کافی عرصے سے چل رہا ہے، میں ابدا اور قادر بخش کے چکر سے واقف ہوں۔ قادر بخش؟ بے سختہ میرے منہ سے نکلا۔ کیا تمہاری بیوی نے قادر بخش ہی کا نام لیا تھا؟ جی ملک صاحب، میں غلط کیوں کہوں گا؟ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے چٹانی لہجے میں کہا، بس تو سمجھو پھر ہو گیا کام۔ کیا آپ کے پاس بھی قادر بخش کے حوالے سے کوئی اہم اطلاع ہے؟ سکندر علی نے پرجوش انداز میں پوچھا۔ آپ کی بات سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے۔ ہاں سکندر علی، ایسی ہی بات ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں ابھی اکرام اللہ کا انٹرویو کر کے آ رہا ہوں، اس نے بھی قادر بخش ہی کا نام لیا ہے۔ وزیر علی نے اس سے بات کرتے ہوئے اپنی بہو کے ساتھ قادر بخش کا نام ہی جوڑا تھا۔ اسے ظاہر ہوتا ہے کہ مقتولہ کے بڑے بھائی راشد کے موقف میں خاصا دم خم ہے۔ ہمیں پہلی فرصت میں اس قادر بخش کو شامل تفتیش کر لینا چاہیے۔ قادر بخش کا گھر وزیر علی کے گھر سے زیادہ دور نہیں، ASI نے گہری سنجیدگی سے بتایا۔ ان دونوں کے گھروں کے بیچ میں صرف 3 گھر اور واقع ہیں۔ اگر آپ کا حکم ہو تو میں ابھی قادر بخش کو پکڑ کر یہاں لے آتا ہوں۔ ٹرائل روم میں لے جا کر اس پر تھوڑی محنت کریں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ آئیڈیا تو اچھا سکندر علی، میں نے تعریفی انداز میں کہا۔ میری طرف سے تمہیں کھلی چھٹی ہے، تم جاؤ اور قادر بخش کو گرفتار کر کے تھانے لے آؤ، دیکھتے ہیں وہ کون سی رام کہانی سناتا ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر ASI سے پوچھا، یہ قادر بخش کرتا کیا ہے؟ قادر بخش بکروال ہے، سکندر علی نے جواب دیا۔ وہ دراصل بکریوں اور بھیڑوں وغیرہ کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کا سفر کرتا رہتا ہے۔ وہ کبھی یہاں ہوتا ہے تو کبھی وہاں، لیکن یہ ہے کہ وہ زیادہ دنوں کے لیے رائے پور سے دور نہیں رہتا۔ وہ جہاں بھی جاتا ہے 1 آدھ دن میں واپس آ جاتا ہے۔ لگتا ہے تم نے اس بکروال قادر بخش پر بڑی تحقیق کر رکھی ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کیا وہ شادی شدہ ہے؟ آخری سوال اچانک ہی میرے ذہن میں آ گیا تھا۔ سکندر علی نے جواب میں بتایا، جی ملک صاحب، قادر بخش شادی شدہ ہے۔ اس کی شادی کو لگ بھگ 8 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک اس کے گھر اولاد نہیں ہوئی۔ دیکھنے میں کیسا نظر آتا ہے؟ اس کی شخصیت کیسی ہے؟ شخصیت بڑی متاثر کن اور جاندار ہے۔ قادر بخش کی عمر 35 کے قریب ہوگی۔ وہ ایک جوان اور پرکشش مرد ہے۔ سکندر علی، تم جاؤ اور فوراً قادر بخش کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ ASI تھانے سے روانہ ہوا تو میں دوسرے انتظامات میں لگ گیا۔ اس کیس کی بساط پر 2 نہایت ہی اہم مہرے اور بھی موجود تھے۔ نمبر 1 وزیر علی، نمبر 2 کھوجی بابا جلال الدین۔ قادر بخش کا کردار نمایاں ہونے کے بعد مجھے وزیر علی پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے کرید کر اور شرافت کی زبان میں اسے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ مجھے مقتولہ کے حوالے سے کوئی ایسا اشارہ دے جو اس کے قاتل تک پہنچنے میں میری مدد کر سکے، لیکن اس نے زبان پر جیسے تالا ڈال دیا تھا۔ اس نے مقتولہ کے کردار کو شک کی نظر سے دیکھتے ہوئے اپنے دل کا احوال اکرام اللہ سے تو کہہ ڈالا تھا، لیکن مجھ سے دانستہ چھپایا تھا۔ اگر یہ بات وزیر علی کے علم میں تھی تو ظاہر ہے ملکہ بھی اس معاملے سے بے خبر نہیں رہی ہوگی۔ ان دونوں میاں بیوی نے مجھ سے مسلسل جھوٹ بولا تھا، لہٰذا اس حرکت کے لیے ان سے باز پرس ضروری ہو گئی تھی۔ سکندر علی کے مطابق آج اسے تھانے آ کر کسی اہم راز کا انکشاف کرنا تھا، لیکن دوپہر ہو چلی تھی اور دور دور تک جلال الدین کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ میں اسے ایسا غیر ذمہ دار نہیں سمجھتا تھا، پتہ نہیں اس کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا تھا۔ میں نے کانسٹیبل افتخار کو اپنے پاس بلایا
اور ضروری ہدایت دینے کے بعد کہا تم پہلے جلال الدین کے گھر جاؤ اور اگر وہ گھر میں مل جائے تو اسے کہو میں نے اسے فوراً تھانے بلایا ہے۔ اس کے بعد تم وزیر علی کے پاس جانا اور اس سے اپنے ساتھ لے کر میرے پاس آ جانا۔ افتخار نے حکم کی تعمیل کی، یقین دہانی کرائی اور سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد حوالدار نبی جان میرے کمرے میں آ گیا اور ہم اس کیس کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کرنے لگے۔ ملک صاحب، آپ نے سکندر علی کو قادر بخش کی طرف بھیجا اور افتخار کو وزیر علی کی جانب، اس میں کیا مصلحت پوشیدہ ہے؟ ان دونوں افراد کے گھر قریب قریب واقع ہیں، یہ کام کوئی ایک بندہ بھی کر سکتا تھا؟ ہاں، یہ کام واقعی ایک بندہ کر سکتا تھا، لیکن جیسا کہ تم نے کہا اس میں کوئی مصلحت پوشیدہ ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ سکندر علی اور افتخار دو مختلف اوقات میں وہاں پہنچیں گے۔ افتخار کو میں نے ہدایت کی ہے کہ وہ پہلے کھوجی کی طرف جائے، بعد ازاں وزیر علی کے گھر کا رخ کر لے۔ اس طرح ان دونوں پولیس اہلکاروں کی وہاں آمد میں لگ بھگ آدھے گھنٹے کا فرق آ جائے گا۔ جب افتخار وزیر علی کے گھر پہنچے گا تو سکندر علی قادر بخش کو لے کر تھانے آ چکا ہوگا۔ میں ان دونوں بندوں کو الگ الگ طریقے سے چیک کرنا چاہتا ہوں تاکہ بہتر اور کارآمد نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ نبی جان اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ ایسے ہی سکندر علی خالی ہاتھ واپس آیا تو مجھے ایک دھچکا سا لگا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا تو میں نے پوچھا، اب کیا رہا سکندر علی؟ قادر بخش گھر میں موجود نہیں ہے جناب۔ گھر میں موجود نہیں تو پھر کہاں ہے؟ میری اس کی بیوی سے بات ہوئی ہے، سکندر نے بتایا۔ فریدہ کا کہنا ہے کہ قادر بخش چک جیونا گیا ہوا ہے۔ چک جیونا قصبہ رائے پور کے جنوب میں 5 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ میں نے ASI سے پوچھا، وہ چک جیونا کب اور کس کام سے گیا ہے؟ کام تو اس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں جناب، اس نے جواب دیا۔ وہ بکریوں اور بھیڑوں کی خرید و فروخت کے سلسلے میں ہی وہاں گیا ہے، اور فریدہ نے مجھے بتایا ہے کہ جس رات عابدہ کا قتل ہوا اس سے پہلے والی دوپہر کو وہ گھر سے نکلا تھا۔ اس کا مطلب ہے قادر بخش کی روانگی کے 12-13 گھنٹے بعد عابدہ کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ اگر قادر بخش کی بیوی کا بیان درست ہے تو یہ بندہ شک کے دائرے سے باہر نکل جاتا۔ جناب، فریدہ نے بڑے وثوق سے اس کی روانگی کے بارے میں بتایا۔ سکندر علی کی آواز میں بھی الجھن چھلکتی تھی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب، اگر قادر بخش نے عابدہ کی موت کے وقت اپنی موجودگی کو جائے وقوع سے 5 میل دور ثابت کر دیا تو واقعی قاتل کی حیثیت میں اس پر ہاتھ ڈالنا ممکن نہیں رہے گا۔ اگر وہ دوپہر میں رائے پور سے روانہ ہوا تھا تو یقیناً سورج غروب ہونے سے پہلے وہ چک جیونا پہنچ گیا ہوگا، اور وہ رات جب عابدہ کو موت کے گھاٹ اتارا گیا قادر بخش نے چک جیونا میں گزاری ہوگی۔ اس شب بصری کے ثبوت کے لیے اس کے پاس چند گواہ بھی ہوں گے، لہٰذا اسے عابدہ کا قاتل ٹھہرانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ثابت ہوگا۔ بعد میں جو کچھ بھی ہوگا اس کے بارے میں بعد میں ہی سوچیں گے سکندر علی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ بھی تو وہ ہمارے ہاتھ ہی میں نہیں۔ تم یہ بتاؤ کہ اس کی بیوی فریدہ نے واپسی کے بارے میں کیا کہا ہے؟ قادر بخش اپنے کاروباری دورے سے واپس کب آئے گا؟ فریدہ نے آج رات یا کل صبح اس کی واپسی کا امکان ظاہر کیا، سکندر علی نے جواب دیا۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ قادر بخش جیسے ہی رائے پور میں قدم رکھے وہ فوراً اسے تھانے بھیج دے۔ فریدہ نے کسی قسم کی تشویش ظاہر نہیں کی؟ میں نے پوچھا، کیا تم نے اسے بتا دیا ہے کہ پولیس کو اس کے خاوند قادر بخش کی تلاش کس سلسلے میں ہے؟ نہیں جناب، میں نے اسے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس نے کچھ پوچھا بھی نہیں؟ پوچھا تھا، اور بڑی تشویش سے پوچھا تھا۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے فریدہ سے ایک خوبصورت بہانہ کیا ہے، اس نے بتایا۔ میں نے پوچھا، کیسا بہانہ سکندر علی؟ میں نے یہ کہہ کر اس کی تسلی کر دی کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ قادر بخش چوری کے جانوروں کا کاروبار کرتا ہے، اسی سلسلے میں پوچھ گچھ کے لیے اسے تھانے بلایا جا رہا ہے۔ شاباش، تم نے واقعی بڑی خوبصورتی سے معاملے کو کور کیا ہے کہ جب تک قادر بخش ہمارے ہتھے نہ چڑھ جائے ہمارے مشن کو کم از کم اس کی بیوی کی حد تک اوپن نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری طرف کی کیا خبر ہے ملک صاحب؟ سکندر علی نے مجھ سے پوچھا۔ میرا اشارہ وزیر علی کی جانب ہے۔ میں نے اسے بلانے کے لیے بندے کو دوڑایا ہے، میں نے جواب دیا۔ وہ بابے جلالے کو بھی ٹچ کرتا آئے گا۔ بابا جلال الدین کے ذکر پر یاد آیا ملک صاحب، وہ پرسوچ لہجے میں بولا۔ اسے تو وہ آج جائے وقوع کا تنقیدی جائزہ لینے کے بعد کوئی سنسنی خیز انکشاف کرنا تھا۔ سکندر علی، رات کی بارش کے بعد اب حالات تو ایسے نہیں رہے کہ کھرے کے کام کو مزید جاری رکھا جا سکے، لیکن مجھے اس بات کی تشویش بہرحال ہے کہ جلال الدین رپورٹ کرنے تھانے کیوں نہیں آیا۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر کانسٹیبل افتخار نے میرے کمرے میں انٹری دی۔ میں نے کچھ دیر پہلے افتخار کو جلال الدین اور وزیر علی کی طرف روانہ کیا تھا۔ افتخار مجھے سلام کرنے کے بعد اٹینشن کھڑا ہو گیا۔ میں نے پوچھا، ہاں بھائی، کیا رپورٹ رہی ہے ادھر کی؟ وزیر علی کو میں اپنے ساتھ لے آیا ہوں جناب، وہ سینہ پھلاتے ہوئے بولا۔ وہ باہر برآمدے میں بیٹھا ہے۔ اور بابا جلالہ؟ کھوجی جلال الدین کی حالت بہت خراب ہے جناب، وہ تشویشناک لہجے میں بولا۔ کیوں، کیا ہوا اس کو؟ میں نے تیز آواز میں پوچھا۔ افتخار نے بتایا، وہ گزشتہ رات سے بخار میں پڑا ہے، ابھی بھی اس کا پورا بدن آگ جیسا ہو رہا ہے، میں خود اسے چیک کر کے آ رہا ہوں۔
حکیم جی سے دوا لی ہے؟ حکیم نے کہا ہے کہ جلال الدین کو ٹھنڈ لگ گئی ہے، رات تک بخار ہلکا ہو جائے گا۔ اب میری سمجھ میں آ گیا کہ بابا جلال الدین غائب کیوں ہیں۔ ٹھیک ہے افتخار، تم وزیر علی کو اندر بھیج دو۔ وہ یس سر کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وزیر علی میرے سامنے موجود تھا۔ میں نے معتدل لہجے میں اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میں نے اسے کس مقصد کے لیے بلایا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اس کے چہرے کے تاثرات سے چھپی نہ رہتی۔ اس نے بیٹھتے ہی مجھ سے سوال کیا، تھانے دار صاحب آبدہ کی لاش آج اسپتال سے آ جائے گی نا؟ آج کا امکان تو ذرا کم ہی ہے، البتہ کل کے بارے میں یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے۔ اور ہاں، میں نے کل ایس پی آفس سے تمہارے بیٹے مشتاق کو فون کر دیا تھا۔ مشتاق سے میری بات تو نہیں ہو سکی؟ فون اس کے سپروائزر نے اٹھایا تھا۔ مشتاق اس وقت فیکٹری میں موجود نہیں تھا، تاہم سپروائزر نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مشتاق کو نہ صرف یہ کہ اس اندھوناک واقعے سے آگاہ کر دے گا بلکہ اسے پہلی فرصت میں پاکستان بھی بھیج دے گا۔ بہت بہت شکریہ تھاندار صاحب۔ آبدہ کے قاتل کے بارے میں کچھ پتہ چلا کہ نہیں؟ یہی پتہ چلانے کے لیے تو تمہیں یہاں بلایا وزیر علی۔ تم اس سلسلے میں میری مدد کرو گے نا؟ جناب میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پہلے کی بات چھوڑو، میں نے قطعی کلامی کرتے ہوئے کہا۔ اب حالات بہت مختلف شکل اختیار کر چکے ہیں، میں قاتل کے بہت قریب پہنچ گیا ہوں، تمہیں صرف تصدیق یا تردید کرنا ہے۔ اور میں دراصل وزیر علی کو بے خبر رکھ کر اس پر ایک نفسیاتی حربہ آزمانا چاہتا تھا تاکہ اس کے دل اور دماغ کا احوال واضح ہو سکے۔ میری بات سنتے ہی وہ چونکا اور اضطراری لہجے میں بولا، آپ کے خیال میں آبدہ کو کس نے قتل کیا ہے؟ قادر بخش۔ میں نے ڈرامائی انداز میں کہا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ بے سختہ اس کے منہ سے نکلا اور پھر وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے لگتا تھا جیسے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ جو کچھ اس کی زبان سے ادا ہوا تھا وہ سب شاید اسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں نے کڑے لہجے میں سے پوچھا، یہ نہیں تمہاری نظر میں بھی قادر بخشی آبدہ کا قاتل ہے؟ وہ جی، میرا مطلب یہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے قادر بخش نے آبدہ کو ٹھکانے لگا دیا ہو، لیکن کیوں؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ وزیر علی اس معاملے میں اندر سے بڑا کمزور ہے۔ قادر بخش آبدہ کا خون کیوں کر سکتا ہے؟ تمہاری بہو سے اس بکروال کی کیا دشمنی تھی؟ کیا آبدہ نے اس کی کوئی بھیڑ بکری چرا لی تھی یا کسی بکری کا دودھ نکال لیا تھا؟ تمہارا دھیان قادر بخش کی طرف ہی کیوں گیا؟ اور اگر تمہیں اس بندے پر ذرا سا بھی شک تھا تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کتنا کرید کر تم سے پوچھا تھا، آپ نے ایک ساتھ سارے سوالات کر دیے کہ میرا دماغ کھل کر رہ گیا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے دھمکی ہمیں اس لہجے میں کہا، وزیر علی یہ ضروری نہیں کہ تم میرے سوالات کے جوابات ایک ہی سانس میں دو، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لینا کہ اب جھوٹ کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ میں اکرام اللہ سے تفصیلی بات کر چکا ہوں جس سے تم نے آبدہ اور قادر بخش کے حوالے سے چند شرمناک باتیں کی تھیں۔ وہ باتیں اکرام اللہ کی بیوی سائرہ کے ذریعے راشد کی بیوی بلقیس تک اور راشد تک بھی پہنچ چکی ہیں۔ راشد تمہیں اپنی بہن آبدہ کا قاتل سمجھتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں تم قاتل نہیں ہو۔ لیکن اگر تم نے کسی بھی معاملے میں اب ذرا سی بھی غلط بیانی سے کام لیا تو میں کوئی تگڑا کیس بنا کر تمہیں جیل بھجوا دوں گا۔ وہ کرسی پر جیسے ڈھیسا گیا۔ تھانے دار صاحب، کسی بھی معاملے میں میرا کوئی قصور نہیں۔ میں نے بڑے واضح انداز میں یہ محسوس کیا تھا کہ آبدہ اور قادر بخش کے درمیان کوئی کھچڑی پک رہی تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ دونوں چھپ چھپ کر ملتے بھی ہیں۔ اس معاملے کی تصدیق کے لیے میں نے سب سے پہلے آبدہ سے پوچھا تو وہ صاف مکر گئی۔ اس سلسلے میں قادر بخش سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ آپ میری نازک پوزیشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب مجھ سے زیادہ برداشت نہیں ہوا تو میں نے اکرام اللہ کو دل کا حال سنا ڈالا۔ وہ بڑا ہی بھلا مانس اور مخلص دوست ہے، لیکن شاید مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اسے بھی نہیں بتانا چاہیے تھا۔ تمہاری غلطی یہ نہیں کہ تم نے اکرام اللہ کو اپنے درد سے آشنا کر دیا تھا، یہ تو تمہارا ایک فطری رد عمل تھا۔ میں نے اسے کہا، غلطی تم سے یہاں پر ہوئی ہے کہ تم نے مجھے اندھیرے میں رکھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں جناب، ندامت امیز لہجے میں بولا، مجھ سے بھول ہو گئی، آئندہ میں ایسی کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دیں۔ میں اس کی مجبوری سمجھ سکتا تھا۔ تھانے دار صاحب، آپ میرے ہم خیال ہیں اور آپ کی تفتیش کے مطابق قادر بخشی نے آبدہ کا خون کیا، تو پھر آپ اسے گرفتار کر کے جیل کیوں نہیں بھجوا دیتے؟ وزیر علی، مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری بہو کو قادر بخش نے قتل کیا ہے۔ جی؟ وہ بھونچکا رہ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ… وہ بات میں نے تمہاری زبان کھلوانے کے لیے کہی تھی وزیر علی، اور واقعی تم سچ اگلنے پر مجبور ہو گئے، لیکن آپ اتنے وثوق سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ قادر بخش قتل کی واردات میں ملوث نہیں؟ وہ حیرت اور الجھن سے بھرپور لہجے میں بولا۔ میں نے نہایت ہی مستحکم لہجے میں کہا، وزیر علی ویسے تو قادر بخش کے ہاتھ لگنے کے بعد ہی حقیقت حال سے پردہ اٹھے گا، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ جب آبدہ کا قتل ہوا قادر بخش جائے وقوع سے 5 میل دور چک جیونا میں موجود تھا، جب وہ رائے پور میں تھا ہی نہیں، تو پھر آبدہ کو قتل کیسے کر سکتا ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ آبدہ کے قتل کے وقت قادر بخش رائے پور میں نہیں تھا؟ وہ متذبذب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا۔ مجھے کہیں سے اس بات کا پتہ چلا ہے، تصدیق تو اس وقت ہو سکے گی جب قادر بخش واپس رائے پور آئے گا۔ اس کی بیوی فریدہ نے بتایا کہ وہ آج شام کو یا کل کسی وقت چک جیونا سے واپس آ جائے گا۔
وہ یہاں سے گیا کب تھا؟ وزیر علی نے تشکیک آمیز لہجے میں پوچھا۔ میں نے جواب دیا، وہ آبدہ کی موت سے 9-10 گھنٹے پہلے اپنی بھیڑ بکریوں کے ہمراہ رائے پور سے روانہ ہو گیا تھا۔ فریدہ نے اس کی روانگی کے وقت کی تصدیق کی ہے۔ قادر بخش اور فریدہ تم سے صرف 3 گھر کے فاصلے پر رہتے ہیں۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تم ان کے معمولات سے اتنے بے خبر کیوں، جبکہ تم قادر بخش اور آبدہ کے درمیان چلنے والے چکر سے بھی اچھی طرح واقف ہو۔ اور دراصل اس بے خبری کی وجہ یہ واقفیت ہے۔ جب سے مجھے قادر بخش کے کرتوتوں کا پتہ چلا تھا، مجھے اسے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ میں نے اس پر دھیان دینا ہی چھوڑ دیا تھا، جبکہ آبدہ کے تعلق کے باعث تمہیں سب سے زیادہ دھیان اسی پر دینا چاہیے تھا۔ یہ تمہارے گھر کی عزت کا معاملہ تھا۔ مشتاق تمہارے ہی بھروسے پر اپنی بیوی اور بچی کو چھوڑ کر پردیس کی صحبتیں اٹھا رہا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ شرمندگی سے بھرے لہجے میں بولا۔ میں غلط تھا، آبدہ کے معاملے میں مجھ سے بڑی کوتاہی ہوئی۔ اگر میں شروع ہی میں کوئی بہادرانہ قدم اٹھا لیتا تو آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا۔ وقت گزر جانے کے بعد پچھتانے یا نادم ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا وزیر علی۔ آپ دعا کرو کہ میں جلد از جلد آبدہ کے قاتل تک پہنچ جاؤں تاکہ اسے عبرتناک سزا دلوائی جا سکے۔ آبدہ کے قاتل کو اگر پھانسی لگ جاتی ہے تو اس سے مشتاق اور فاخرہ کے نقصان کی تلافی نہیں ہو سکے گی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ مشتاق کی بیوی اور فاخرہ کی ماں کو تو اب کوئی بھی واپس نہیں لا سکتا۔ اس کی دل شکستگی اور افسردگی کو میں بڑی اچھی طرح محسوس کر رہا تھا، لیکن سچی بات یہ تھی کہ میں اس بگاڑ کو سدھار سکتا تھا اور نہ ہی اس خلا کو پر کر سکتا تھا جو آبدہ کی موت سے ان لوگوں کی زندگیوں میں پیدا ہو چکا تھا۔ قدرت کی مصلحتوں کے سامنے گردن جھکانا ہی پڑتی ہے۔ حکیم جی کا کہنا تھا جلال الدین کا بخار رات تک ہلکا ہو جائے گا، لیکن مجھے ایسے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ اس کا بدن تنور کے مانند دہک رہا تھا۔ میں ASI کے ساتھ اسے دیکھنے اس کے گھر پہنچ گیا تھا اور اس وقت جلال الدین کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ایک اچھی بات یہ ہوئی تھی، یا یوں کہیں کہ حکیم جی کی دوا نے اتنا اثر ضرور دکھا دیا تھا کہ بابا جلال اب ہوش و حواس میں تھا اور بات کرنے کے قابل بھی تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی بہت معذرت کی اور اٹھ کر بیٹھنے لگا، لیکن میں نے اسے دوبارہ بستر پر لٹا دیا اور تسلی آمیز لہجے میں کہا، کسی معذرت کی ضرورت نہیں ہے جلال الدین، تم اس قابل ہی نہیں رہے تھے کہ تھانے آ سکتے ہو۔ جہاں تک قرآن نکالنے کا تعلق ہے تو گزشتہ رات ہونے والی بارش نے اس کہانی کو ہی ختم کر دیا۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ نقاہت آمیز لہجے میں بولا۔ میں نے کہا جو کہانی اختتام پذیر ہوگی اس کے آخر کے چند تخیر آمیز واقعات میرے علم میں نہیں آ سکے، وہ واقعات میں تمہاری زبانی سنوں گا۔ وہ زیر علم مسکرا کر رہ گیا۔ اس کے مسکراہٹ میں بڑی معنی خیزی تھی۔ جلال الدین، گزشتہ روز تم نے جو کھرا اٹھایا اس کے نتائج کے بعض حصوں نے تمہیں الجھن میں ڈال دیا تھا۔ تم کسی خاص زاویے سے متذبذب تھے اور کسی حتمی رائے تک نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ مجھے بتاؤ ایسی کیا بات تھی؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے کہنا شروع کیا، ملک صاحب، میں نے جائے وقوع کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لیا اور میرے پیشہ ورانہ تجربے اور مہارت کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بیری والے کوہ کے پاس مقتولہ آبدہ کسی جاندار عورت سے نبرد آزما رہی تھی۔ کسی عورت سے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کمزور سی آواز میں بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، جی ہاں ملک صاحب، اور اسی نقطے نے مجھے الجھا کر رکھا ہوا ہے۔ جائے واردات پر جہاں مقتولہ کی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے اور دیگر اشیاء پڑی ملی ہیں، وہاں 2 افراد کا کھرا بڑا واضح نظر آیا ہے۔ پاؤں کے نشانات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں افراد ایک دوسرے سے الجھے رہے ہیں، اور میری ماہرانہ آنکھیں یہ نتیجہ حاصل کرنے پر مجبور ہیں کہ وہ دونوں افراد 100% عورتیں تھیں۔ عورتوں کے پاؤں کے مخصوص دباؤ کے باعث ان کا کھرا مردوں کی بنسبت بہت مختلف ہوتا ہے۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ ان میں سے ایک کھرا تو مقتولہ آبدہ کا تھا اور دوسرا کسی صحت مند اور توانا عورت کا۔ میں نے وزیر علی کے گھر سے لے کر جائے وقوع تک کے راستے کو اچھی طرح کھنگالا تھا۔ اس راہ میں بھی مجھے مقتولہ کے قدموں کے نشانات ملے تھے، لیکن میں نے جس طاقتور عورت کا ابھی ذکر کیا اس کا کھرا وہاں کہیں نظر نہیں آیا تھا، جس کا مطلب ہے وہ کسی اور راستے سے بیری والے کوہ تک پہنچی تھی۔ جلال الدین، اس کے بیان میں ایک مرتبہ پھر توقف آیا تو میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ بات تم کس بنا پر کہہ رہے ہو کہ دوسری عورت بڑی جاندار، طاقتور اور صحت مند و توانا تھی؟ اس کے پاؤں کے غیر معمولی سائز اور مخصوص دباؤ کے باعث۔ جلال الدین نے ایک بوجھل سانس چھوڑتے ہوئے بتایا، مجھے یقین ہے کہ وہ عورت ہاتھ پاؤں کی مضبوط ہوگی۔ یہ کھرے کی بعض تکنیکی نزاکتیں ہیں جو میں وضاحت سے نہیں سمجھا سکتا ملک صاحب۔ فی الحال ایسی کسی وضاحت کی ضرورت ہے اور نہ ہی تمہاری صحت اجازت دیتی ہے جلال الدین۔ تم یہ بتاؤ کہ اس صحت مند عورت کے کھرے نے اور کیا کیا راز اگلے ہیں؟ اس دوران میں ASI سکندر علی دم سادے بالکل خاموش بیٹھا رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ جلال الدین کے انکشافات نے اسے کسی گہری سوچ میں غرق کر دیا تھا۔ کھوجی بابا نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا، میں نے تھوڑی سی کوشش اور محنت کے بعد اس عورت کا کھرا بھی پکڑ لیا تھا۔ وہ کھیتوں کے اندر سے ہوتے ہوئے جائے وقوع تک پہنچی تھی اور پھر اسی راستے سے واپس بھی گئی تھی۔ لیکن وہ کہاں سے چل کر جائے وقوع تک پہنچی تھی؟ میں نے اضطراری انداز میں پوچھا، اور واپس وہ کہاں گئی؟ وہ جہاں سے آئی تھی وہیں واپس پہنچی تھی؟
وہ پروسوک لہجے میں بولا۔ میں اس کے کھرے کا تعاقب کرتے ہوئے کیسے گھر تک پہنچا تھا جو مقتولہ کے گھر سے صرف 3 مکان کے فاصلے پر واقع ہے۔ تم قادر بخش کے گھر کی بات کر رہے ہو جلال الدین؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اسی لمحے سکندر علی کی جوشیلی آواز میری سماع سے ٹکرائی۔ ملک صاحب، میں نے قادر بخش کی بیوی فریدہ کو بڑی باریک بینی سے دیکھا ہے۔ وہ باب جلالے کے بتائے ہوئے قد بت پر 16 آنے پوری اترتی ہے، بڑے بڑے ہاتھ پاؤں، صحت مند اور توانا جسم۔ میں بھی کل اسی نتیجے پر پہنچا تھا ملک صاحب، جلال الدین نے دھیمے لہجے میں کہا، اور اسی بات نے مجھے الجھا دیا۔ تو میں چاہتا تھا کہ آپ کی خدمت میں کوئی ختمی رپورٹ پیش کرنے سے پہلے میں ایک مرتبہ پھر کھرے کا جائزہ لے لوں، لیکن بارش نے سب کچھ ختم کر دیا۔ جلال الدین نے متوقع قاتل عورت کی آمد و شد کا جو روٹ بتایا تھا وہ کھیتوں کا وہی حصہ تھا جہاں سے حوالدار نبی جان کو وہ رسی ملی تھی، جس کے بارے میں میرا خیال یہ تھا کہ آبدہ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے اسی رسی سے اس کے گلے میں پھندا ڈالا گیا تھا۔ جلال الدین، گزشتہ رات والی بارش کی شرارت پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ قدرت کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ ویسے تم نے اتنی کارگزاری دکھا دی ہے کہ میں بآسانی قاتل تک پہنچ جاؤں گا۔ اب تم آرام کرو، میرا کام ہو گیا۔ وہ تشکر اور میز فخریہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ پولیس کو کسی مجرم کے بارے میں کوئی حتمی اشارہ مل جائے تو پھر وہ پلک جھپکتے میں منزل پر پہنچ کر اپنا مقصد حاصل کر لیتی ہے۔ فریدہ کوئی عادی مجرم نہیں تھی، نہ ہی اس کا پھولن دیوی ایسا دل گردہ تھا، لہٰذا اس نے ایک آدھ تفتیشی فارمولے کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ اس نے یہ قتل اپنے گھر اور گھر والے کو بچانے کے لیے کیا تھا۔ جب ہی اس نے واردات کے لیے ایک ایسی رات کا انتخاب کیا جب قادر بخش گھر پر موجود نہ ہوتا کہ اس قتل کے حوالے سے اس پر کسی کا شک نہ جائے۔ اقبال جرم کرتے ہوئے فریدہ نے مجھے بتایا کہ وہ قادر بخش اور آبدہ کے چکر سے واقف ہو گئی تھی، لیکن اس سلسلے میں جب اس نے اپنے شوہر سے بات کی تو وہ صاف مکر گیا، لیکن وہ اچھی طرح جان چکی تھی کہ قادر بخش اور آبدہ چھپ چھپ کر ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اس نے کوشش کر کے یہ پتہ بھی لگا لیا کہ وہ اندھیری رات کا فائدہ اٹھا کر بیری والے کھو پر ملاقات کرتے ہیں۔ جب اسے شوہر ہاتھ سے نکلتا ہوا اور گھر برباد ہوتا دکھائی دیا تو اس نے ایک انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ شادی کو 8 سال گزر جانے کے باوجود بھی اس کی گود ہری نہیں ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے اس کی پوزیشن خاصی کمزور اور نازک تھی۔ قادر بخش کو اپنے ساتھ باندھ کر رکھنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لہٰذا اس نے اپنی راہ کے کانٹے کو ہمیشہ کے لیے صاف کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا اور وقوع کی رات اپنے ارادے کو پورا بھی کر دکھایا۔ میں نے اس کا مکمل بیان لینے کے بعد پوچھا، فریدہ، تم نے جو کچھ کہا، جو کچھ بھی کیا، وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن چند باتیں ہنوز میرے ذہن کو الجھا رہی ہیں۔ وہ منہ سے ایک لفظ ادا کیے بغیر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، یہ ٹھیک ہے تم نے اپنے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک ایسی رات کا انتخاب کیا جب تمہارا خاوند گھر سے اور جائے واردات سے 5 میل دور چک جیونا میں موجود تھا تاکہ قادر بخش کی ذات شک کے دائرے میں نہ آ سکے۔ لیکن یہ بتاؤ، جب قادر بخش رائے پور میں موجود ہی نہیں تھا تو آبدہ اسے ملاقات کے لیے بیری والی کھو پر کیوں گئی؟ اسے ایسا کرنے کے لیے میں نے مجبور کیا تھا، فریدہ سپاٹ آواز میں بولی۔ تم نے مجبور کیا تھا؟ مگر کیسے؟ میں ان کی ملاقات کے طریقہ کار سے واقف ہو گئی تھی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے چند اشارے طے کر لیے تھے۔ جب انہیں ملنا ہوتا تو قادر بخش آبدہ کی بچی فاہرہ کے ہاتھ پر پین کی مدد سے ایک مخصوص نشان بنا دیا کرتا تھا جو کسی ستارے سے مشابہ ہوتا۔ آبدہ فاہرہ کا ہاتھ دے کر سمجھ جاتی کہ آج رات جب پورا قصبہ گہری نیند کے مزے لوٹ رہا ہو تو اسے قادر بخش سے ملنے کے لیے بیری والے کھو پر جانا ہے، اور وہ وہاں پہنچ جاتی تھی۔ میں نے بھی اسی طریقے کو اپنا کر آبدہ کو بیری والے کھو تک بلا لیا تھا، جہاں ایک درخت کی اوٹ میں میں پہلے سے چھپی کھڑی تھی۔ پھر رسی نے میرا کام آسان کر دیا۔ وہ میری گرفت میں بہت تڑپی پھڑکی، لیکن میں نے رسی کے پھندے میں ذرا سی کمزوری نہیں آنے دی، اور جب تک وہ اس دنیا سے اس دنیا میں نہیں پہنچ گئی میں نے رسی کو کس کر تھامے رکھا۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوئی، ایک آسودہ سانس خارج کی اور بڑی صفاقی سے بولی، میں نے آبدہ کی لاش کو بیری والے کھو کے پاس چھوڑا، رسی کو کھیتوں کی طرف اچھال دی اور اطمینان سے چلتے ہوئے گھر آ گئی۔ مجھے پکا یقین تھا کہ میری یہ حرکت کسی کی نظر میں نہیں آئے گی، لیکن اس مردود کھوجی نے میری ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ بات کے اختتام پر فریدہ کے چہرے اور آنکھوں میں کچھ اس قسم کے تاثرات ابھر آئے تھے جیسے اس نے کسی نہایت ہی تلخ شے کو بے خیالی میں دانتوں تلے دبا لیا ہو۔ میں نے پوچھا کہ آبدہ کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ قادر بخش دوپہر ہی کو گاؤں سے نکل گیا تھا؟ میرا خیال ہے وہ قادر بخش کی روانگی سے واقف نہیں تھی۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ قادر بخش چک جیونا گیا ہوا ہے تو وہ کبھی بیری والے کھو کا رخ نہ کرتی، لیکن تمہاری یہ چال بہت ہی خطرناک بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ اگر آبدہ کو قادر بخش نے اپنے پروگرام سے آگاہ رکھا ہوتا تو پلک جھپکتے میں تمہاری چوری پکڑی جا سکتی تھی، یعنی تمہاری یہ اندھی چال بری طرح ناکامیاب ہو جاتی۔ میں جانتی ہوں تھانے دار صاحب، اور یہ نکتہ میرے ذہن میں بھی آیا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں تو کسی کمزوری کو بھی ساتھ رکھ کر چلنا پڑتا ہے۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میری کمزوری آبدہ کی نظر سے نہیں گزری، اور تمہاری یہ بدقسمتی تھی کہ تمہارا کھرا کھوجی کی نظر سے چپک کر رہ گیا، اور یہی تمہاری گرفتاری اور تباہی کا سبب بنا۔
جلال الدین کے ذکر پر فریدہ نے ایک مرتبہ پھر برا سا منہ بنایا اور دوسری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑتے ہوئے حوالات میں بند کر دیا۔ اگلے روز سرکاری اسپتال سے عابدہ کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش تھانے پہنچ گئی۔ اسی روز دوپہر کے وقت قادر بخش بھی چک جیونا سے واپس آ گیا۔ یہ کیسا سما ہوگا اس کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا، آپ اپنی عقل اور سمجھ بوجھ کے مطابق خود ہی اندازہ لگانے کی کوشش کریں۔ میں تو ان لمحات میں صرف اور صرف مشتاق کے بارے میں سوچ رہا تھا، وہ مشتاق جو اپنی بیوی بچوں کی خوشحالی، ان کے تابناک مستقبل کی خاطر رات دن پردیس کی سختیاں برداشت کرتا رہا، اور اس کی بیوی یہاں برائی کی راہ پر گامزن تھی۔ اس کا شوہر 3 سال سے اس کے پاس نہیں تھا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ اپنے بے لگام جذبات کی تسکین کے لیے ایک کمزور بے ساکھی کا سہارا لے لے۔ یہ احسان فراموشی اور کم ظرفی کی بڑی افسوسناک مثال تھی۔ جو لوگ زندگی کی شاہراہ پر اپنی ٹانگیں سلامت ہونے کے باوجود بھی کسی وثاقی کے سہارے دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دن انہیں عابدہ کی طرح منہ کے بل زمین پر گرنا پڑتا ہے۔